اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 20 بی میں آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد آپ سب کو کہ ہم نے الحمدللہ آج یہ اپنا جو سفر ہے وہ مکمل تقریباً کر لیا ہے، جو ہم نے تقریباً 11 ہفتے قبل ہم نے آغاز کیا تھا قرآن کو سمجھنے کے سفر کا آغاز۔ اور پہلا حصہ اس میں کیا تھا کہ ہم نے نماز کے ذریعے قرآن کو سمجھنا تھا، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہم دن میں 5 بار ادا کرتے ہیں اور کم از کم 1 گھنٹہ ہم دن کا جو ہے وہ اس کے لیے نکالتے ہیں، اس کے حصار میں رہتے ہیں، تو اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری تھا۔ اس وجہ سے الحمدللہ ہم نے یہ جو سبق ہم نے آغاز کیا تھا اس کا سفر کا، وہ آج ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو اس بات کی بھی مبارکباد کہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا، لیکن آج اس لیول تک، اس کو مکمل کرنے تک صرف آپ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جن کا جذبہ اتنا خالص تھا کہ وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہی افعال کی پریکٹس کریں گے جو ہم نے پہلے پڑھی، اس میں انہی کو تھوڑا سا ہم نے آسان طریقے سے کرنا ہے۔ ہم نے مشکل کام تھا، وہ جو افعال ہم نے سیکھنے شروع کیے تھے، وہ افعال کے ٹیبل یاد کرنا جو تھا، کمپلیٹ ٹیبل، وہ ایک مشکل ٹاسک تھا جو الحمدللہ ہم لوگوں نے خوش اسلوبی سے کر لیا۔ آج ہم جو کام کریں گے ان کو آسان کر دیں گے، ان ٹیبلز کو۔ ہم نے مشکل کام کر لیا ہے، آج ہم نے صرف انہی ٹیبلز کو آسان طریقے سے کہ ہم اس کو آسانی سے کیسے یاد رکھ سکتے ہیں، وہ ہم ایک چھوٹا سا طریقہ سیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ لوگوں نے پہلے اسما کے ساتھ آپ نے افعال کو پریکٹس کی ہوئی ہے، ان کو آج ہم اسم ضمائر کے ساتھ ایک پریکٹس کریں گے۔ چھوٹی سی تھوڑی سی پریکٹس ہے اور بہت آسان چیز ہے، کیونکہ آلریڈی آپ فیملیئر ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا 232 الفاظ کا ٹارگٹ تھا وہ ہم نے الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اور کل ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی تھی، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے 50% سے زائد الفاظ قرآن پاک کے جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں۔ آج ہم گرامر میں صرف اور صرف وہی چیزیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں ان کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے یا آسان کریں گے اپنے لیے، تاکہ ہمیں یہ چیزیں آئندہ کے لیے، ہمارے لیے اگلے جو لیولز ہیں، کورسز ہیں، یا عام زندگی میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے۔ الحمدللہ یہ کورس آسان ہے، طریقہ کار اس کورس کا ایسا ہے کہ ہم جو لوگ واقعی ہی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ الحمدللہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو مزید کیسے افعال کے ٹیبل جو کہ ایک مشکل ٹارگٹ تھا، اس کو مزید کیسے آسان کر سکتے ہیں۔ مشکل تو ہم نے کر لیا، لیکن ہم تھوڑا اس کو آسانی کی طرف لے کے جائیں گے۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ 20 اسباق میں ہم سب یہ کرتے رہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب لوگ اب اس سے بہت اچھی طرح فیملیئر ہوں گے۔ آج میں ہمیشہ یہ آپ لوگوں کو میں کرواتی رہی ہوں، کبھی کبھار کسی میں آپ لوگوں میں سے کسی سے کہتے تھے، آج بھی میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اور آپ میں سے کوئی یہ جو ہمارے سامنے سلائیڈ ہے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں، یا بلکہ ایسے کرتے ہیں آپ سب اپنے مائکس اوپن کریں، میں اشارے کرتی ہوں، آپ لوگ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اشارے میں کروں گی گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بولیے، مائکس آن کر لیں آپ لوگ۔ سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے، جزاک اللہ، جی ماشاء اللہ سے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ اب بھولیں گے نہیں۔ ہمارے اس کورس کا آج اختتام ہو رہا ہے، اگلے ہفتے میں دو ریویژن کی کلاسز ہوں گی اور فرائیڈے کو آپ لوگوں کا فائنل کوئز ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق میں ہم تھوڑی سی چیزیں کی کریں گے اور اس کے بعد
آخر میں آپ لوگوں سے کورس کے بارے میں، اپنے پڑھانے کے طریقہ کار کے بارے میں آپ لوگوں کے ریویوز لوں گی اور آپ لوگوں کا ایکسپیرینس پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم جو مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ جنہوں نے سفر کا آغاز کیا ہے وہ یہاں پر رکے نہیں، اس کو آگے بڑھائیں، اس سے اگلے لیول پہ جائیں. ابھی میں نے ہمارا جو کورس ہے وہ QC2 ابھی کیونکہ جو ریسنٹلی کوئی سٹارٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر اب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ رمضان تک کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو جو QC2 ہے وہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد سٹارٹ ہوگا. آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ گروپ کو لیو مت کریں. جیسے ہی QC2 کی اناؤنسمنٹ ہوگی میں گروپ میں اس کا فلائر شیئر کر دوں گی. آپ لوگوں میں سے جو لوگ اس کورس کو دہرانا چاہتے ہیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا ہے کہ یہی کورس دوبارہ سے 30 جنوری کو سیم ٹائم پہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے یعنی پیر منگل اور بدھ کو ہو رہا ہے. بردر اجاز یہ کورس کنڈکٹ کروائیں گے. اور جو لوگ بھی آپ میں سے چاہتے ہیں اس کو ریوائز کرنا یا اپنے ریلیٹڈ کسی پرسن کو یہ کورس جوائن کروانا چاہتے ہیں، وہ مجھے میرے نمبر پہ ٹیکسٹ کر دیں، میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایڈ کر دوں گی. دوسرا نمبر بھی فلائر پہ جو بردر اجاز کا دیا ہوا، چاہے اس نمبر پہ کریں چاہے میرے نمبر پہ کریں، میں ان کو ایڈ کر لوں گی. ایک اور بات، آپ لوگ جو آلریڈی میرے گروپ میں ایڈڈ ہیں وہ بھی کائنڈلی مجھے ایک دفعہ ریمائنڈ کروا دیں کہ وہ ایڈ ہونا چاہتے ہیں. جب تک وہ مجھے خود سے نہیں کہیں گے تو میں ان کو اس گروپ میں ایڈ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی اپنی ویل پہ ہونا چاہیے اگر آپ لوگ ریوائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف. سب سے پہلے الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں. سسٹر رخسانہ بتائیں الفاظ یعنی کلمے کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ سسٹر رخسانہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ بتائیں گی الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ یار سسٹر رخسانہ آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیا. ایک سیکنڈ. چلیں سسٹر فاطمہ آپ کروا دیں، بتا دیں اسم یعنی کلمے، الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں. اسم فعل حرف. جی سسٹر چلیں ٹھیک ہے. اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. اچھا اب مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسم کی نشانیاں کیا. الحمدللہ کل میں نے ہم لوگوں نے پریکٹس کی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ آپ کو الحمدللہ سب کو اسم کی نشانیاں اچھے طریقے سے آتی ہیں. اب پچھلے اسباق سے کچھ سوالات ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ نے غور کر کے ذہن پہ زور دے کے آپ نے یہ جواب دینا ہے، اور آپ اس جواب کو مائک آن کر کے بھی دے سکتے ہیں اور چیٹ باکس میں لکھ کے بھی. آج کیونکہ لاسٹ کلاس ہے آج، اس لیے یہ اوپن ہے کہ آپ یا مائک آن کر کے بھی دے دیں. اور جی سسٹر فاطمہ ماشاءاللہ انہوں نے جواب دیا. ولا تجعلوا، ولا اور مت بناؤ، اور مت بناؤ. تجعلوا، ولا تجعلوا، اور مت بناؤ. اور مت بناؤ. جی سسٹر رخسانہ بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سسٹر نصرت نے بھی بتایا ہے. مت بناؤ. جی بالکل صحیح. اور مت بناؤ. وفعلوا الخیر، وفعلوا الخیر. یہ اس کو الگ الگ اگر پڑھیں گے تو وافعلوا الخیر ہوگا. جی سسٹر رخسانہ تھوڑا سا دوبارہ سوچیں. وا بھی ہے. مشکل آ گیا یہ. سی تو نہیں ہے. یہ اے کون کس نے بولا ہے؟ سسٹر فاطمہ آپ نے بولا ہے اے؟ جی جی. جی میں نے اشارہ بھی کیا نا. اور وا تو آیا ہے نا. اور
अफ़अलू करो, जी ये देखिए जमा सिस्टर, कर मैं रही वो हूँ। चैट बॉक्स में लिख रही थी, मैंने नहीं देखा आपका इशारा। सही सही, नहीं मैं बाकी लोगों के लिए कह रही हूँ। अच्छा ये एक सिस्टर कह रही हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को भी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। सिस्टर समीना भी कह रही हैं ए, ठीक है। चलें जी, अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे, फेल के शॉर्ट टेबल सीखेंगे। और ये हम क्यों सीखेंगे, ताकि हमें जो फेल हमने हमने माशाल्लाह से प्रैक्टिस कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन अफ़ाल की प्रैक्टिस की है, सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वो टेबल्स आते हैं। लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा एक तरीका सीखेंगे कि अगर हमें शॉर्ट टेबल मालूम है तो मुझसे पूरा टेबल कैसे ड्राइव खुद से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि फेल के शॉर्ट टेबल्स यानी मुख्तसर टेबल। अच्छा, ये फाअला का टेबल आपके सामने है। इसका सिर्फ माजी का सीगा जो है वो सिस्टर रुखसाना, आप सिर्फ माजी वाला टेबल जो है वो आप सुन करवाएं। फ़ाअला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ाअलता आपने किया, फ़ाअलतु मैंने किया, फ़ाअलतुम आप सब ने किया, फ़ाअलना हम सब ने किया। अच्छा, आपको इसका मुअन्नस याद है? इसका जी, फ़ाअलत फ़अलत फ़ाअलत, जी फ़ाअलत। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा थोड़ा सा, अगर आप इसको चीजें की पॉइंट्स नोट कर लेंगे ना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। माजी में जो मुअन्नस होता है ना, उसका आखिरी जो हर्फ है ना वो साइलेंट होता साकिन है, होते जैसे फ़ाअलत है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा, हैं। इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी, याद रखें। सॉरी मैं आपको अब पहले रिप्लाई नहीं दे सकी, नहीं उसके लिए कोई माफ। बात नहीं है, वो इशू हो जाता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आज की थोड़ी सी क्लास हमारी वैसे भी थोड़ी सी इनफॉर्मल इसीलिए कि लास्ट क्लास है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम आपस में इंटरेक्शन जो है, जो हम बड़े पहले बड़ा फॉर्मली से आके उसको करते थे, तो हम वो ना आज हम अच्छे तरीके से आपस में इंटरेक्शन करें। ठीक है, मैंने ये बताया था कि माजी में आपने ये याद रखना है कि बाकी आप देखें सब में, जैसे फालता और फालतू और फालत, फर्क कहाँ पे है, आखिर में आपको नजर आ रहा है। उसमें यहाँ पे लाम साकिन है, यानी दरमियान वाला हर्फ। फाअला के वो जो रूट लेटर्स है उसमें जो दरमियान वाला हर्फ है वो साकिन है और आखिर में हरकत है। लेकिन मुअन्नस में क्या है कि आखिरी जो हर्फ है ना वो साकिन है। तो ये चीज याद रख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर मैं आपको कहूं कि आपको मैं सिर्फ बताऊं, चलें पहले यफ़ालू का करवाती हूँ। सिस्टर फातिमा, आप यफ़ालू का करवाएं टेबल, मदारे का यानी। यफालू वो करता है, यफलूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं, तफालू वो औरत करती है। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, अब कोई और हैंड रेज करके मुझे जरा फेल अम्र के सीगे भी करवा दे। कोई और, आप दोनों के अलावा कोई और हैंड रेज करे, कौन करवाएगा? जी सिस्टर, चले अमाद आप करवाएं। सिस्टर समीना, इसके बाद अगला मैं आपसे करवाऊंगी जी। यफ आलू वो करता है, यफ आलूना वो सब करते हैं, तफ नहीं आलू आप करते हैं। ये आपने अम्र के करवाने हैं, अम्र। जी, इफ अल कर, इफ आलू करो, ला तफ अल मत कर, ला तफ आलू मत करो। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों को कहूँ, आपने ये मुझे हैंड रेज करके ये बताना है, मैं आपको फर्ज करें कि मैं आपको ये नहीं दिखा रही, ठहरे, मैंने आपको फाला का टेबल नहीं दिखा रही। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि फाला से बनने वाले माजी के तमाम सीगे करवाएं। आप लोग करवा सकते हैं? जी, जी सिस्टर फातिमा, आप करवाएं फाला से। माजी के कराने, जी जी, फाला से बनने वाले। फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना फालत। जज़ाकल्लाह। अब ये देखें कि आपको पता था सिर्फ एक सीगा, कौन सा, माजी का एक सीगा पता था, कौन सा, फाअला का। आपने उसके फालत पूरा माजी का जो 6 सीगे थे, बल्कि इवन 7 मुअन्नस को मिला के, वो आपने खुद से कर लिए। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को कहूं कि यफ आलू, आपको मैंने आपके सामने यफ आलू, सिर्फ यफ आलू बोला है,
ٹھیک ہے, کوئی آپ کو ٹیبل نہیں دکھایا. یفعلو سے بننے والے یعنی مضارع کے تمام سیغے. سسٹر سمینا آپ یفعلو کروا سکتی یفعلونا ہیں بغیر دیکھیں؟ یفعلو یفعلونا تفعلو سسٹر فاطمہ افعلو رکے, تفعلونا نفعلو. سسٹر فاطمہ ایک منٹ رکے, سسٹر سمینا کو ایک دفعہ ٹرائی کرنے دیں. سسٹر سمینا آپ کروا سکتی ہیں؟ جی میں ٹرائی کرتی ہوں. جی جی بالکل. یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو تفعلو. جزاک اللہ. اب یہ دیکھیں کہ یہاں بھی میں نے صرف یفعلو بولا اور آپ نے اس کا پورا ٹیبل کروا دیا. ٹھیک ہے, اب اگلا جو ہے, اگر آپ کو پتا ہو افعل, ٹھیک ہے, اور میں کہوں امر, اچھا امر, اگر صرف امر بھی بولا جائے تو اس میں امر اور نہیں دونوں کے صیغے شامل ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی اس میں فعل امر ہی لکھا ہوا ہے, فعل امر نہیں لکھا ہوا, وہ ہم اپنی آسانی کے لیے اس کو امر نہیں کہتے. اگر امر اکیلا بھی بولا جا رہا ہے تو آپ نے امر اور نہیں دونوں کروانے. ٹھیک ہے, اماد آپ کروا سکتے ہیں؟ ابھی جو آپ نے کروایا میں نے صرف بولا افعل, آپ بغیر دیکھے کروا سکتے ہیں؟ جی. کروائیں. افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو, جزاک فاعل اللہ. مفعول ابھی تک صرف یہی, صرف اولن یہی. فاعل. فاعل مفعول کو ہم بعد میں دیکھیں گے. اچھا, اب ہمیں کیا ہوا, اس سے ہمیں کیا جی فائدہ ہوا؟ ماضی کا ہمیں ایک صیغہ پتا چلا, اس سے ہم نے پورا ماضی کا ٹیبل ڈرائیو کر لیا. مضارع کا ہمیں ایک صیغہ پتا چلا, ہم نے اس سے پورا مضارع کا 7 صیغوں کا ٹیبل ڈرائیو کر لیا. اور فائنلی امر کا ہمیں ایک صیغہ پتا چلا تو ہم نے اس سے کیا کیا, پورے کا پورا امر کا 4 صیغوں کا ٹیبل ہم نے ڈرائیو کر لیا. اب یہ دیکھیں اگلی چیز, یعنی ماضی, مضارع اور امر کے تمام صیغے جو آئی تھنک 18 ہے, ان کا نچوڑ ہم نے صرف 3 افعال میں دیکھ لیا. صرف اگر ہم نے 3 افعال یاد کر لیے, ماضی کا, مضارع کا اور امر کے صرف 3 ہم نے یاد کر لیے, ایک ایک تینوں کا یاد کر لیے, تو ہم پورا جو 18 صیغے ہیں وہ ہم خود سے ڈرائیو کر سکتے ہیں نا ایسے. تو یہ کیا ہے, یہ ہمارا شارٹ ٹیبل ہے, کی ورڈز ہیں, یہ ہمارے ان افعال کو یاد رکھنے کے لیے کی ورڈز ہیں. آپ کو جو ٹیبلز آپ نے اس میں پڑھے ہیں اس کورس میں, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی آپ کو ٹیبل آپ کو دیا جاتے ہیں, افعال دیے جاتے ہیں, اس میں آپ کو ماضی کا پہلا صیغہ بتا دیا جائے, مضارع کا پہلا صیغہ بتا دیا جائے اور امر کا پہلا صیغہ بتا دیا جائے, آپ بہت آرام سے اس کے تمام صیغے خود سے کر سکتے ہیں. یہ ان شارٹ ٹیبلز کا فائدہ ہے. یہ ہم نے آج ٹیبلز وہی ہیں جو ہم نے سبق نمبر 9 سے لے کے سبق نمبر 19 تک پڑھے, 11 اسباق میں. کیا ہم نے کیا, ان کو شارٹ کر لیا, ہم نے ان کو آسان کر لیا یاد رکھنے کے لیے. ہمیں پورا ٹیبل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہمیں صرف اس کے ہمیں پتا چل گیا کہ اگر ہمیں کی ورڈز یعنی پہلے صیغے پتا چل جاتے ہیں, ہم پورا ٹیبل ڈرائیو کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹیبل ہے اس میں 3 جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں الفاظ. فعل اس نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, افعل کر. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہو گیا ہمارے پاس افعال کے, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے 3 اور خانے ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں. اب وہاں پہ کیا آئے گا, وہاں پہ آئے گا جو ہم نے فعل سے ہم نے اسما بنانے سیکھے تھے. فعل سے ہم کون سے 3 اسما بناتے ہیں؟ فاعل, فاعل مفعول کرنے فعل. والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا یعنی کام کا نام. اچھا کرنا مطلب یہاں پہ کام کا نام, کیونکہ یہاں پہ کرنا ایک کام ہے. ٹھیک ہے, فعل ایک ہم نے ایک سانچہ بنایا ہوا ہے, اس میں آپ کوئی بھی جو ہے فعل جو ہے وہ فٹ کر کے آپ پورا پیٹرن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک سانچہ ہے ہمارا, ایک پیٹرن ہے جس پہ ہم نے سارے افعال کو پریکٹس کرنی ہے. فعل اس نے کیا, یفعل وہ کرتا ہے, افعل کر, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا یعنی کام کرنا. یہ ہمارا فعل کے پورے 3 صیغوں کا شارٹ ٹیبل بن گیا, جس میں 3 صیغے ہمارے پاس کون سے ہیں؟ فعل کے. 3 صیغے کون سے؟ اسم کے. اسم کے. اب ایک اور چیز, اب فعل کے تو صیغے ہم نے 3 دیکھ لیے نا, کہ ان کا تو ہمیں یہ فائدہ ہے کہ فعل سے ہم نے پورا ماضی, مضارع اور امر کرنا ہے, جبکہ یہ تو 3 وہی چیزیں جو ہم نے کیے ہیں. اس کا فائدہ کہاں پہ ہوگا؟ اس کا فائدہ آپ کو آنے والے کورسز میں اس طرح سے ہوگا کہ جو فاعل ہے نا,
یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس کے آگے آپ ال لگا دیں گے تب بھی یہ الفائل بن جائے گا، خاص کرنے والا بن جائے گا. فائلن لگا تنوین لگا دیں گے پیش جمع سوری زبر یا زیر کی. اب یہ دیکھیں ہم نے پیش اور زبر کی ہم نے پڑھ چکے ہیں، زیدن اور زیدن کی ہم نے پڑھی نا سبجیکٹ اور آبجیکٹ والی حالت، تو وہ بھی اس میں بن جائے گی. اور اگر ہم واو نون یا الف تا لگا دیں گے تو وہ ہماری جمع بھی بن جائے گی. یعنی سیگے اس میں بھی بنیں گے، لیکن ہمیں ابھی کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے، اتنے تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم صرف ان 3 چیزوں کو یاد رکھیں گے. ہمارا ٹیبل کیا بن گیا؟ فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ باری باری مجھے سسٹر فاطمہ سب سے پہلے آپ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر دیں، اور پلیز سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اشارے ضرور کریں. فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. جزاک اللہ سسٹر. اور اماد آپ کروائیں. فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. آصف رضا بردر آپ کروائیں، بڑے دنوں بعد آپ کا ہینڈ ریز ہوا بردر. چلیں آپ کروائیں. فعل، فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. بردر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے، تھوڑا سا آپ غور کریں نا، آپ نے یفعل کا، یہاں پہ یفعل نہیں یفعلو ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یفعلو. حرکت ضروری ہے کیونکہ جو جب سائلنٹ ہو جائے گا نا، ساکن ہو جائے گا، تو وہ پھر یا تو مؤنث کا صیغہ چلا جائے گا یا پھر وہ امر کا صیغہ ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یفعلو. یفعلو. جی بالکل صحیح، یفعل. ماشاء اللہ. اچھا ایک دفعہ اور کروا دے، کوئی اور ہینڈ ریز کرے، کوئی اور جس نے ابھی تک نہیں کروایا. چلیں سسٹر آسیہ آپ کروائیں، اور آج کوئی آپ لوگ جنہوں نے آج تک نہیں کروایا وہ بھی ضرور ہینڈ ریز کریں پلیز، بسم ریکویسٹ اللہ سمجھ الرحمن لیں. الرحیم. فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا، کام کا ہونا. جزاک اللہ. سسٹر آسیہ آپ یہ کورس پہلی دفعہ کر رہی ہیں؟ جی جی بالکل. ماشاء اللہ، آپ کی بڑی اچھی ایکچولی میں بڑی دفعہ ہینڈ ریز کرتی ہوں اور مطلب بتانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ مین وائل مطلب کچھ پارٹیسپینٹ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، وہ فٹافٹ کر دیتے ہیں، پھر میں تھوڑی ڈاؤن ہو اس میں جاتی ہوں. واقعی کوئی شک نہیں ہے. جی جی ماشاء وہ اللہ پھر میں سے. تھوڑی سی نا ڈاؤن ہو جاتی ہوں، ورنہ میں نہیں تھوڑی نہیں ہیزیٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں. نہیں سسٹر، آپ لوگوں نے ڈاؤن نہیں ہونا. اصل میں یوزلی میرے پاس جو نام آ رہے ہوتے ہیں نا، ایک تو سب سے پہلے جب میں سٹارٹ کرتی ہوں تو میں ان کو ترتیب سے دیکھتی ہوں نا، کہ جس کا پہلے ہینڈ ریز ہوا تو اس حساب سے کرواتی ہوں. اچھا اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہینڈ بار بار ریز ہوتا ہے، کچھ لوگ کم ٹائم کرتے ہیں نا، تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ کروا چکے ہیں نا، ان کی بجائے میں ان کو موقع دوں جو نہیں کروایا جنہوں نے. پھر یہ کہ جب بالکل کوئی نہیں کھڑا کرتا تو ظاہر ہے جو کروا رہے ہیں پھر ان کو بیچاروں کا کیا قصور ہے، وہ تو ماشاءاللہ. اور کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں کہ جیسے ہی ابھی میں بولتی ہوں اور ان کا ہینڈ ریز ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یقین کریں بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ اتنے ایکٹیو ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں نا، سب کو موقع ملنا چاہیے. تو آپ لوگ ہینڈ ضرور ریز کریں، میں دیکھ کے کرتی ہوں کہ کس نے پہلے کروا دیا اور کس نے نہیں کروایا، میں اس طرح سے کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی ماشاءاللہ سب بہت اچھا، جو کچھ پارٹیسپینٹ ایکٹیو ہے نا وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اور نہیں آپ مجھے بھی بھی ماشاءاللہ بہت مجھے اچھا سمجھ کروا رہی ہیں، میں تو اسی لیے پوچھا ہے کہ آپ نے نہیں فرسٹ نہیں ٹائم میں کر رہے ہیں. بتاتی مجھے سمجھ، ہاں جی میرا بہت ویری فرسٹ مطلب میری یہ کوئی بھی ٹیکنیک سیکھنے کے لیے نا قرآن پاک کا یہ پہلی ایفرٹ ہے. الحمدللہ اللہ پاک ماشاءاللہ مجھے ماشاءاللہ. چلے اللہ استقامت تعالیٰ والی ہدایت دے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ بالکل مطلب اللہ تعالیٰ استقامت آپ کے کی ساتھ میں ہاں جی ایفرٹس کو استقامت قبول کے کرے ساتھ اور ہاں آگے جی بھی بڑھائے انشاءاللہ. بڑھائے. ہاں جی بالکل. تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے، میں تھوڑی سی ٹیوب لائٹ کی طرح ہوں، آپ کی بات مجھے سمجھ آتی ہے، بعد میں سوچ کے پھر کوشش کر کے پھر میں مطلب کر لیتی ہوں، پھر تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کرتی ہوں، بک وغیرہ کو ریڈ کرتی ہوں اور ساتھ کرتی ہوں. تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا پڑھا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ ہماری استاد ہیں.
تو اللہ تعالیٰ آپ کے بلند مقام دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ کو جنت کے اعلیٰ باغات میں بٹھائے مولا کریم. آمین آمین ثم آمین. انشاءاللہ. چلیں جی، اب یہ دیکھیں، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ فاعل اور مفعول اور فعل میں کیا ہے، الف لام بھی ہم لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اوپر وہ لکھا ہوا ہے شروع میں الف لام، یا آخر میں تنوین یا واو نون یا نون اور الف تا، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہم کر سکتے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ دیکھیں فاعل کے آگے اگر آپ نے، فاعل اور مفعول کے آگے اگر آپ نے گول تا لگا دیں گے تو وہ مؤنث بن جائے گا، اور اگر الف تا لگا دیں گے تو وہ مؤنث کی جمع بن جائے گی. اور واو نون یا نون دونوں میں جب لگا دیں گے، دونوں صورتوں میں، تو وہ فاعلون اور فاعلین یا مفعولون اور مفعولین بن جائیں گے. اور یہ وہ کوسچن جو کل آئی تھنک سسٹر فاطمہ نے پوچھا تھا، یہ والا کوسچن نہیں کسی اور نے پوچھا تھا، آئی تھنک سسٹر آسیہ نے پوچھا تھا، یہ والا کوسچن اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. کہ یہاں پر ایکچولی وہ جو ورک بک ہے نا، وہ آئی تھنک ہے مطلب تھوڑا سا پچھلا میرا خیال پہلے کی ہے. اب تھوڑا سا کورس کا پیٹرن چینج ہوا، پہلے ہم یہ چیزیں ایک دو لیسن پہلے پڑھ لیتے تھے، اس وجہ سے بھی تھوڑی کنفیوژن وہ ہو رہی ہے نا. یہ چیزیں اب لاسٹ میں انہوں نے کر دی، مؤنث کا صیغہ بھی اور یہ والی بھی. پہلے ہم تھوڑا مؤنث کا صیغہ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور یہ والی چیزیں بھی ایک دو لیسن پہلے پڑھ لیتے تھے. چلیں جی، اب ہمارا فعالہ کا ٹیبل جو ہے وہ شارٹ ٹیبل مکمل ہو گیا، اور اس شارٹ ٹیبل سے ہم نے یہ والا ٹیبل جو ہے بہت آسانی سے ڈرائیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم آگے کچھ ایسے افعال جو ہم نے اس کورس میں پڑھے ہیں ان کے شارٹ ٹیبلز کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ویسے میرا تھوڑا سا دل چاہ رہا ہے میں یہ ٹیبلز آپ کو دکھائے بغیر کروں، لیکن شاید وہ تھوڑا مشکل نہ ہو جائے، تو اس لیے چلیں دیکھ کے ہی کر لیتے ہیں. آپ لوگ ہینڈ ریز کریں جلدی جلدی، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کروایا پلیز وہ لوگ بھی کریں ضرور، تاکہ مجھے اچھا لگے کہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جی سسٹر نرگس، اب جن لوگوں نے کروایا ان کو بھی انشاءاللہ، کیونکہ کافی سارے ٹیبل ہیں نا، ان کو بھی موقع ملے گا، لیکن پہلے وہ لوگ کروا لیں جنہوں نے پہلے نہیں کروایا. سسٹر نرگس آپ کروائیں فاتحہ کا، صرف فاتحہ کا السلام پڑھیں. علیکم. فاتحہ اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح فتح کھولنا. اچھا یہ فتح آپ نے پڑھا، فتح بالکل بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اس پہ کوئی بھی تنوین لگا دیتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یعنی دو پیش دو زبر یا دو زیر، کیونکہ مجھے تھوڑا سا نا فتح پڑھنے میں مشکل لگتا تھا، تو میں تو یہ کرتی تھی کہ فتحن یا فتحن پڑھ لیتی تھی نا، تو وہ تھوڑا ایزی لگتا تھا بولنے میں. لیکن آپ اس طرح آپ نے ماشاءاللہ صحیح بولا، تو اس لیے یہ بالکل ایسے بھی ٹھیک ہے، اور آپ تنوین بھی لگا دیں گے تو وہ اس میں کوئی وہ فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اچھا اگلا نام ہے سسٹر نصرت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فتح اس نے کھولا، نہیں آپ نے یفتح ناصرہ کا کروایا سسٹر، ناصرہ اگلا اچھا جو. جی جی. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کرو، مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. جزاک اللہ. برادر ملک اسد اللہ آپ کروائیں دارابا کا. ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. جزاک اللہ. سسٹر فرح آپ سامیہ کا کروائیں، فرح شہزاد. السلام علیکم. ہاں. سامعہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے سنے گا، اسمع سن، سمع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. جزاک اللہ سسٹر. اچھا اب یہ دیکھیں، آپ نے ایک دفعہ میرے ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے، اشارے ہیں، وہ آپ سب نے غور سے دیکھنے ہیں، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اشارے آپ لوگ بھی آج کے بعد ایسے ہی آپ کے اشارے ہوں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں فاتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا، ٹھیک ہے. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر جس مدد کرنا. دارابا اس نے مارا، یدرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، ادرب مار، دارب مارنے والا، مدروب جس کو مارا گیا، درب مارنا. سامیہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع سن، سامع
سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سم سننا. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی مطلب مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کی پریکٹس، آج آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہم نے صرف نمبر نہیں لینے، ہم نے اس کورس کو اپلائی کرنا ہے اپنی قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں. چلیں جی اب اس سوال کا جواب دیں. ٹیبل کے صرف صغیر، اچھا صرف صغیر تھوڑا سا مشکل لفظ لگتا ہے، شارٹ ٹیبل بیسیکلی یہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے. جی اماد کہہ رہے ہیں ڈی. جی اور باقی لوگ جیسے آپ کو ایزی، اگر آپ مائک اوپن کر کے بھی آنسر کرنا چاہیے. سسٹر نرگس بھی کہہ رہی ہیں ڈی. سسٹر رخسانہ غور کریں تھوڑا سا. 3 افعال اور 3 اسماء. جی بالکل ٹوٹل 6 ہیں، 3 افعال ہیں اور 3 اسماء ہیں. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. چلیں جی اب ہم ایک تھوڑی سی نئی چیز ہے، وہی ٹیبل ہے، وہی سارا کچھ ہے، تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. اچھا یہ نا ٹیکنیکلی مجھے پرسنلی جب میں نے فرسٹ ٹائم کیا تھا تو مجھے لگا تھا شاید یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن ضروری نہیں آپ کو بھی لگے. ہو سکتا ہے آپ کو بہت ایزی لگے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی مشکل لگے. اس لیے اگر آپ کو کوئی پوائنٹ اس میں سمجھ نہیں آتا تو کائنڈلی آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے، مطلب نہیں آ رہی ہے کچھ بھی. سا ایک دفعہ ضرور اس چیز کو کلیئر کیجیے گا. مجھے فرسٹ ٹائم ایکچولی سمجھ نہ آنے کی ریزن یہ تھی کہ میں انفارچونیٹلی جب میں فرسٹ ٹائم کورس کر رہی تھی تو میں یہ والی کلاس لائیو نہیں اٹینڈ کر سکی تھی، میں نے اس کی ریکارڈنگ سنی تھی. اس وجہ سے مجھے اس میں لگتا تھا کہ مجھے فرسٹ ٹائم میں کہ مجھے اتنی سمجھ نہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو میں پھر کہہ رہی ہوں آپ لوگ کائنڈلی ضرور یہ پوچھیے گا. اچھا ہم نے فعل ماضی کی بول چال کی پریکٹس کی تھی، یاد ہے یہ والی کسی کو پریکٹس ہم نے کی تھی؟ ہینڈ ریز کریں، 2 لوگ کروائیں ذرا. یہ سسٹر فاطمہ اور اماد آپ لوگ کروائیں دونوں. هل نصرت زیدن؟ نعم نصرت زیدن. هل نصرتم زیدن؟ نعم نصرنا زیدن. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس میں جو زید ہے، اچھا پہلے یہ بتائیں کہ اس میں کس نے کس کی مدد کی ہے. سسٹر فاطمہ آپ بتائیں. اس میں هل نصرت زیدن، کیا تم نے زید کی مدد کی؟ بالکل صحیح. یعنی اور اس هل نصرتم زیدن، کیا تم سب نے زید کی مدد کی؟ جی اچھا اب ہمیں فاعل اور مفعول کا کانسیپٹ بھی پتا ہے. پہلے جب ہم نے کیا تھا ہم نے اس کو اس کانسیپٹ پہ کیا تھا جو ہم نے اردو یا انگلش میں پڑھا ہوا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ والے. اب تو ہمیں عربی کے فاعل مفعول کا بھی پتا ہے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ فاعل کون سا ہے؟ نصرت، هل نصرت زیدن میں فاعل کون سا اور مفعول کون سا ہے؟ زائدن مفعول ہوگا. جی زیدن سیکنڈ پرسن مفعول ہے فائل ہے، اور سیکنڈ پرسن فائل ہے. جی سامنے والا جو سیکنڈ پرسن ہے وہ فائل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے ایک چیز یہ بھی پڑھی تھی کہ اگر اس سے بھی ہمیں پتا چلے گا، اس نے میسج ابھی چلیں. اچھا اس میں جو ہے ہم لوگوں نے یہ بھی ایک چیز پڑھی تھی کہ اسم کے پہ اگر تنوین میں 2 زبر ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا، اور 2 پیش ہوگی تو فاعل ہوگا. یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. صرف کچھ چیز مطلب آگے انشاءاللہ اگلے کورسز میں آپ یہ زیادہ اسے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. جی بالکل زیادہ مفعول ہے، سسٹر سمینا ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن ابھی یہ میں اس کو کیوں آپ کو اتنا زیادہ اس پہ فوکس کر رہی ہوں، ہم نے تو اس کی پریکٹس بہت زیادہ کر لی ہے، لیکن اس کو ہم نے جو آج ہم نے ایک تھوڑی سی میں نے کہا تھا نئی چیز پڑھنی ہے وہ یہ ہے، اس کی مدد سے ہم اس کو سیکھیں گے. اچھا اب یہ ہے کہ جہاں پہ زید تھا نا، جہاں پہ زید تھا وہاں پہ ہم ہو یعنی تھرڈ پرسن غائب جو سامنے ہے ہی نہیں، یاد ہے نا ہو ہم کا یہ کم نا والا ٹیبل، یہ یاد ہے نا سب کو، ہم نے شروع سے پڑھا تھا اور بعد میں کافی دن ہم اس کی پریکٹس کرتے رہے تھے. تو وہ والا ہو جو ہے ہم نے زید کی جگہ پہ، زید کا تو ہمیں نام پتا تھا، اب ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو دور ہے، جو ہمیں نہیں پتا مفعول جو وہ کون ہے، اس کے لیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اور وہ کون؟ ہو جو غائب ہے، جو ہے ہی نہیں، پتا نہیں، ہمیں بھی نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے، کچھ دور ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ والا اشارہ جو ہم نے کیا تھا دور تھوڑا سا. تو اب آپ یہ دیکھیں ہل نصرتا وہی رہا اور زیدن کی جگہ پہ ہو آ گیا نصرتا کے ساتھ جڑ کر. سمجھ آئی میری بات کی؟
اب آپ اس کا اشارہ دیکھیں. اب زیدن کا اشارہ تو ہم نہیں کر رہے تھے کیونکہ ہمیں نہیں پتا زیدن ہمارے پاس بھی ہو سکتا تھا, ہمارے دور بھی ہو سکتا تھا, سامنے بھی ہو سکتا تھا, کہیں بھی. اس کا اشارہ تو ہم نہیں کیا کیونکہ وہ اسم تھا. اب کیا ہے کہ ہم جو ہوئے اس کا اشارہ ہمیں پتا ہے, اس کو ہم اشارے کے ذریعے یاد کریں گے. جب میں میرا اشارہ غور سے دیکھیں, حل نصرتا ہوں, اس کا ہم اشارہ کیسے کریں گے؟ حل نصرتا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی سامنے نصرتا کا اشارہ اور اس کے ساتھ ہی فوراً اپنے ہاتھ کو موو کرنا ہے رائٹ سائڈ پہ. حل نصرتا ہوں, ٹھیک ہے. کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ ٹھیک ہے, اس کی, کون, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے جواب میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نعم نصرتو ہو, اپنی طرف اشارہ اور فوراً سائڈ پہ اشارہ. نعم نصرتو ہو, جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. اب آ گیا اس کا جمع کا صیغہ, ٹھیک ہے. حل نصرتمو ہو. اچھا یہ تھوڑا سا مشکل کیونکہ وہ تو پہلے ہم نے سنگولر کے لیے کیا, ساتھ ہی ہم نے ایک انگلی کر لی, لیکن اب ہم نے سامنے اشارہ جمع کا کرنا ہے ساری انگلیوں سے, اور جب ہم نے رائٹ پہ کیا وہ کیا کرنا ہے؟ ہو ہے. اگر یہاں ہوم ہوتا تو رائٹ پہ بھی ہم ایسے کرتے, لیکن کیونکہ ہو ہے تو رائٹ پہ فوراً یہ والا اشارہ. حل نصرتمو ہو, حل نصرتمو ہو. جواب کیا ہوگا؟ نعم نصرنا ہو, جی ہاں ہم سب نے اس کی مدد کی. اچھا یہاں پر نصر آنا تو نصر تم ہو چاہیے, ہم نے تو یہ پڑھا تھا نا کہ جو ہے نصر تم پڑھا ہے, تو واو کہاں سے آیا؟ بیسیکلی عربوں نے یہ کیا کہ ان کو کیونکہ نصر تم ہو جو تھا وہ بولنے میں مشکل لگا, انہوں نے آگے نصر تم ہو بنا لیا, اس کو میم پہ پیش ڈال کے, اس کو واو کو ساکن کر کے, صرف بولنے کی آسانی کے لیے تاکہ ان کو بولنا آسان ہو. ہے یہ وہی نصر تم ہی ہے جو ہم نے ٹیبل میں پڑھا ہے ناصرہ کے. تو کیا ہو گیا؟ حل نصرتمو ہو, نعم نصرنا ہو, ٹھیک ہے. اب کون اس کی پریکٹس کروائے گا؟ سسٹر فاطمہ آپ کوسچن کریں اور سسٹر نرگس آپ آنسر کریں, ٹھیک ہے. اور اشارے آپ سب نے کرنے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہٹ کے اشارہ تو اس لیے آپ نے کرنا ہے. الفاظ وہی ہیں جو ہم نے پچھلے 19 اسباق میں پڑھے, کوئی نئی چیز نہیں ہم پڑھ رہے, لیکن تھوڑے سے اشارے ڈفرینٹ ہے. جی سسٹر فاطمہ آپ کوسچن کریں. حل نصرتا ہو, نام نصرتا ہو, نصرتو, سسٹر اپنی طرف اشارہ کریں گے, نصرتو ہو, ٹھیک ہے. نصرتو ہو, جی حل نصرتمو ہو, نعم نصر نہ ہو. جزاک اللہ سسٹر. اچھا آگے تو نام کون سے ہیں؟ ابھی کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. چلے عماد آپ کا ہینڈ ریز ہے, میں کوسچن کرتی ہوں, آپ آنسر کیجیے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی تھوڑا سا مشکل ہے تو ہم اس کی پریکٹس ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں. عماد آپ, اچھا ایک اور ہینڈ ریز ہوا ہے, سسٹر سمینا. عماد آپ کوسچن کریں, سسٹر سمینا آپ آنسر کریں. حل نصرتہ سسٹر سمینا آنسر کریں. السلام علیکم. وعلیکم نعم السلام. نصرتہ, حل نصرتموہ نعم نصرنا ہو. جزاک اللہ سسٹرز. آپ لوگوں کو یقیناً میرے اشارے نظر آ رہے ہوں گے, آپ لوگوں کے اشارے بھی اسی طرح سے ہونے چاہیے. اچھا اب مدارے میں کیسے ہوگا؟ مدارے میں بھی ہم نے زیدن لگا کے پریکٹس کی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ والی جو پریکٹس ہے سسٹر آسیہ آپ اور سسٹر رخسانہ آپ, سسٹر آسیہ آپ کوسچن کریں اور سسٹر رخسانہ آپ آنسر کریں. یہ والا جو آپ کے سامنے ٹیبل ہے مدارے کا. هل تنصر زیدن؟ نعم انصر زیدا. هل تنصرون زیدن؟ نعم ننصر زیدا. جزاک اللہ سسٹرز. اچھا اس میں آپ لوگوں نے اشارے کیے, آپ لوگوں کو اشاروں کی سمجھ آئی ہے اس میں؟ ہاں جی آئیے. اچھا سسٹر آسیہ مجھے بتائیں, حل تنصر زیدن میں کس نے کس کی مدد کی ہے؟ تنصرو مطلب کیا تم نے, اور زیدن کی مدد مطلب زید کی, بالکل, کیا تم نے یعنی زید کی تم مدد, جو ہاں جی آپ جو مدد, سامنے والا ہے وہ ہاں مدد جی, کرنے والا فاعل ہے, اور جو زیدن اور ہے وہ وہ مفعول ہے. مفعول ہے. بالکل
पिछले माजी की तरह हम यहाँ पर भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे हु के साथ। वही वाली चीज है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने उसमें की थी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। सिर्फ चेंज कहाँ पे है, स्टार्ट वाली जो है, ठीक है, जो हमने यानी जो नासारा और यंसुरू का टेबल में जो फर्क है, यानी नसरता और यंसुरू में तंसुरू में जो फर्क था वही वाला फर्क है। अब आप गौर से मेरे इशारे देखेंगे और उसके बाद आप लोग करवाएंगे, ठीक है। हाल तंसुरू हु। अच्छा, हु का इशारा जो है बेसिकली वो ना तो इस लेवल पे होता है माजी के लेवल पे, ना यहाँ पे होता है मुदारे के लेवल पे, वो दरमियान में होता है, ठीक है। लेकिन हु वाला जो हु हम वाला टेबल है उसमें आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। माजी और मुदारे में आपने एग्जैक्ट ये और ये करना है, क्योंकि उससे वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाल तंसुरु हु, ठीक है। आंसर क्या करेंगे, नाम अंसुरु हु, हल तंसुरु हु, क्या आपने उसकी मदद की। नाम अंसुरु हु, जी हाँ मैंने उसकी मदद की। हल तंसुरूनहु, हल तंसुरूनहु, क्या आप सबने उसकी मदद की। नाम नंसुरु हु, जी हाँ हम सबने उसकी मदद की। सिस्टर फातिमा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर समीना आप आंसर करें। हल तंसुरुहु, नाम अंसुरुहु, हल तंसुरूनहु, नाम नंसुरुहु। जज़ाकल्लाह। अमाद आप क्वेश्चन करें और सिस्टर आसिया आप आंसर करें। हल तंसुरुहु, नाम अंसुरुहु, हल तंसुरूनहा नहु, नाम नाम नंसुरुहु। जज़ाकल्लाह। ठीक है, आप लोगों को इसकी समझ आई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आ रही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इसका मतलब आप ज्यादा लाइक हैं मुझसे तो कम से कम। अच्छा, आगे आगे हम इसकी अम्र के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अम्र वाले जो अरबी बोलचाल थी वो हमने जैदन के साथ की है, जिस माशाल्लाह सिस्टर समीना जज़ाकल्लाह। ठीक है, क्या था ये वाला तो हमने पहले किया हुआ, इसलिए ये भी आप करवाएं। सिस्टर रुखसाना आप क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर फातिमा आप आंसर करेंगी, ठीक है। उनसुर जाइदन, अंसुर जैदन, अंसुरु अंसुरु जैदन, जी, उनसुरु जाइदन, नंसुरु जैदन। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम जैद की जगह पे हु लगा के इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वही उनसुर हु, अंसुरु हु, उनसुर हु मदद कर उसकी, अंसुरु हु मैं मदद करता हूँ उसकी, उनसुरु हु मदद करो उसकी, ठीक है। नंसुरु हु हम मदद करते हैं उसकी, ठीक है। अब ये करेंगे। अच्छा, कोई और इन 5 लोगों के अलावा आप लोग अपना हैंड रेज रखें, कोई और भी हैंड रेज करे। सिस्टर नरगिस का हुआ है, मलिक अब्दुल्ला जी, सिस्टर नरगिस आप क्वेश्चन करें और ब्रदर मलिक अब्दुल्ला आप आंसर करें। उनसुरहु, अंसुरुहु, उनसुरहु, नंसुरुहु, जज़ाकल्लाह। सिस्टर आसिया आप क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर समीना आप आंसर करेंगी, ठीक है। उनसुरुहु, उनसुर है यहाँ पे, ये देखें सॉरी, साकिन है, ठीक है। उनसुर उनसुरहु, अंसुरुहु, उनसुरुहु। नंसुरुहु। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन है, इनका चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा ताकि फिर हम उसको थोड़ा सा ना आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और चीजें भी हमने करनी है। अच्छा, समितुमुहु, समितुमुहु, सिस्टर सी,
समी तुम है ना, माजी है। डी जी सिस्टर नरगिस बिल्कुल सही कह रही है, डी, क्योंकि माजी है ना। थोड़ा सा ये आपने ना हु की बजाय जो पहले वाला हिस्सा ना उसको गौर करना है। हु तो हमें पता चल गया कि वो उसे के लिए जो गायब है, तो क्या हमने गौर करना जो पहले वाला है कि वो समी तुम है या तस्माउ है, दोनों में से तो जाहिर है हमें पता चल जाएगा। यस्माउनकुम, यस्माउनकुम, सिस्टर बी। जी मलिकस्तुल्ला सिस्टर रक्साना जी बिल्कुल बी भी ठीक है, और साथ उसके साथ डी भी होगा क्योंकि हम प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हैं ना मुस्तकबिल के, इसलिए सुनेंगे वाला भी आएगा, बाकी बी तो है ही है। जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। यनसुरनी का तर्जमा कीजिए। यनसुरुनी, यनसुरुनी, यनसुरुनी। मैं इशारा भी कर रही सिस्टर हूँ ताकि बी आपको ज्यादा। बी बी और सी, बी और सी दोनों। जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। जी माशाल्लाह, बाकी लोग चैट बॉक्स में भी माशाल्लाह सब लोग लिखे हैं सही। अमात, नरगिस, ब्रदर मल्लिक, कस्तुल्ला, सिस्टर समीना। पज पुरू नी, पज पुरू नी, सॉरी पज पुरू नी। सिस्टर ए। जी ये डी होगा। जी माशाल्लाह, जी जी एक पस, फा तो पस है ना, अज़कुरूनी तो बस याद करो मुझे। जी बिल्कुल ए। जी तैयब वो भी लिख रहे हैं। अच्छा इसका आंसर करें। हल तनसुरु नी, हल तनसुरु नी, सॉरी हल तनसुरु नी में थोड़ी सी सिस्टर ए आएगा, नाम अनसुरुकुम। नाम, अनसुरु का बी नाम आएगा, बी अनसुरु का बी आएगा। जी बी माशाल्लाह आएगा बिल्कुल जी। ठीक, बी आएगा, नाम अनसुरु अनसुरु का। का। ठीक है, चलिए मैं 2-3 स्किप इसलिए कर रही हूँ कि टाइम थोड़ा है। अच्छा ये अब सिर्फ क्वेश्चन है, चलें ठीक है हम कर लेते हैं इसको। हल ज़ाराबा कुम, हल ज़ाराबा कुम, हल ज़ाराबा कुम। सिस्टर सी। सी आएगा। ज़ाराबा कुम है ना, कुम के जवाब में क्या आएगा? जरा डी आएगा। जी डी आएगा। अच्छा ये चीज ना क्योंकि स्लाइड में नहीं थी, प्रैक्टिस में नहीं थी, इसलिए आपको थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हो रही है। जैसे हमने पिछले तमाम अरबी बोलचाल में का और कुम का जो था वो अपनी तरफ नी और ना के इशारा किया, तो वही यहाँ पे भी होगा, चेंज हो जाएगा। इसमें वो हु वाले में वही रहता है, का कुम में जो वो है अपनी तरफ इशारा होगा। अगर सामने है आप सामने कर रहे हैं तो का कुम में चेंज हो जाएगा। ठीक है ये चीज। जी माँ ज़ाराबा ना। जी माशाल्लाह, चैट बॉक्स में भी सब लोग लिख रहे हैं माशाल्लाह। हल ज़ाकरा कुम, हल सॉरी हल ज़ाकरा कुमुल्ला, हल ज़ाकरा कुमुल्ला। सिस्टर बी। बी जी अमाद भी लिख रहे हैं बी। सिस्टर रुखसाना बी जी आएगा। माशाल्लाह बिल्कुल सही। सिस्टर सबीना जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा आप लोग ये मत सोचा करें कि अगर किसी और ने बता दिया तो आप अब ना बताएं। शर्मीन यासिर भी लिख रही, सिस्टर नरगिस भी लिख रही। मुझे पता है आप सब लोग अपने ओन पे सोच के आंसर करते हैं इसलिए, और बाज लोगों की टाइपिंग स्पीड तेज होती है, बाज लोगों की स्लो होती है, इसलिए ये इशू नहीं है कौन पहले कर रहा है या कौन। एक्चुअल क्या है कि सबने करना है, पार्टिसिपेट करना है। और ये भी नहीं मेरे जहन में कल किसी ने शायद ये भी कहा था कि शायद इस वजह से भी नहीं बाज लोग करते हैं, वो समझते हैं कि कहीं मेरे जहन में ये हो कि क्योंकि आंसर आ चुका है तो मैं आपने उसको कॉपी किया। अव्वल तो आप लोग ऐसा करते नहीं, मुझे भी पता है इस लेवल में। और अगर ऐसा कर भी रहे हैं तब भी आप लर्निंग ही कर रहे हैं ना, ये चीटिंग तो नहीं है ना, एग्जाम थोड़ी है ये। चलें जी
آج کے نقطہ تعلیم کی طرف پڑھتے ہیں. آج یہ ہمارا آخری نقطہ تعلیم ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کے ریویوز لوں گی جو ہم ریکارڈنگ میں ہی بھی رکھیں گے وہ ریویوز, تاکہ آپ لوگوں کو یہ والی چیزیں جو ہیں میرے بھی اپنے بھی ریکارڈ میں رہے. ٹھیک ہے, آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ آج کا نقطہ تعلیم ایک مطلب حدیث ہے, ایک ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے, اور یہ بہت پیاری حدیث ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہ حدیث پڑھی بھی ہو, میں نے فرسٹ ٹائم اس کورس میں ہی سنی تھی, لیکن یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچی ہے, یعنی جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کا ہمیں یہاں پہ ایک فارمولا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے. قال عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخری آیاتی تقرؤها. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے پڑھو اور چڑھو اس میں مرتبہ میں, جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ, اور تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. کتنی خوبصورت بات ہے. ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے ہمیں, ہمارے لیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہم لوگ مسلمان پیدا ہوئے ہیں. ہم لوگ گھروں میں قرآن پاک پڑھتے ہیں, لیکن اس کا اجر دیکھیے جب آپ دنیا میں قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور جتنا قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں حفظ ناظرہ یا اس کا مفہوم وہ بھی, تو اس کے بارے میں جو صاحب قرآن یعنی جو قرآن پڑھتا ہوگا دنیا میں, وہی آخرت میں بھی قیامت کے روز بھی پڑھے گا نا. جو جس نے دنیا میں قرآن پاک کو نہیں کھول کے دیکھا وہ قیامت کے روز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ اس طرح سے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے, اور جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے تمہارا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ تم جو آخری آیت پڑھو گے وہ تمہارا مقام ہوگا جنت میں. یہ جو حدیث ہے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے قرآن پاک پڑھنے کی. یعنی ہم جتنا اچھے طریقے سے دنیا میں قرآن پاک پڑھیں گے اتنا ہی ہمارا جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا. ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے. بہت سے لوگ, تقریباً تمام لوگ, چند ایک کو چھوڑ کے تمام لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, مختلف ملازمت کرتے ہیں. مطلب گھر بنانا تقریباً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا ذاتی گھر بنا لوں. اور عام طور پر جب گھر تیار ہوتا ہے, زیادہ تر, ناٹ ان آل کیسز, زیادہ تر جب گھر تیار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, لوگ ڈھیڑ عمری کو پہنچ جاتے ہیں, یعنی تھوڑی عمر ان کی زیادہ ہو جاتی ہے, اور بعض تو اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. بعض لوگوں کو جو گھر انہوں نے بہت شوق سے بنایا ہوتا ہے اس گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا. اس لیے جب کسی کا گھر بنتا ہے تو یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس میں رہنا نصیب کرے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس گھر میں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں, اور شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں. یعنی ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے, ہمیں نہیں پتا. چلے میکسیمم ہم کر لیتے ہیں 25 سال بھی بہت مشکل سے گھر. اگر آپ کی 60 ایج ہے, 50 ایج ہے, تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے 25 سال بھی اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں. تو کیوں, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا اتنا ہی پریشان کن ہو سکتا ہے. یعنی جتنی زیادہ عمر ہوتی جائے گی اتنے ہی مسائل بڑھتے جائیں گے, اور ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا جہاں پر ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے. ہو سکتا ہے چند مہینے, چند سال, بہت ہوا 20-25 سال, 30 سال بس. تو ہم کیوں نہ ایسا گھر بنانے کی کوشش کریں جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, یعنی آخرت میں جنت میں ہم اپنا گھر بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ جو جنت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی. اور ہمیشہ کی ترقی کیسے ہے؟ صاحب القرآن کے لیے. حافظ قرآن جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا. ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم قرآن سمجھیں گے اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ. سب لوگ یہ نیت کر لیں.
حفظ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں سب سے جو ہمیں جو ہیں ہمارے جو استاد محترم ہے ارشد اقبال ملک، انہوں نے یہ طریقہ کار بتایا کہ جیسے آپ QC سٹارٹ کرتے ہیں نا، QC 1 میں تو ویسے موسٹلی چیزیں ہمیں آلریڈی آتی ہوتی ہیں زبانی، جیسے QC 2 میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے 37 آیات سورہ البقرہ کی، اور ایک ہفتے میں 2 کلاسز ہوتی ہیں، اور آئی تھنک میکسیمم 4 سے 5 آیات دونوں کلاسز میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ اس ایک ہفتے میں ان آیات کو زبانی بھی یاد کر لیں. سمجھ تو رہے ہیں QC 2 کی وجہ سے زبانی یاد کر لیں. جب آپ کا کورس مکمل ہوگا آپ کو 37 آیات یاد ہوگی. اسی طرح سے QC 3 میں اس سے اگلی، اور پورا پہلا پارا جو ہے وہ QC 5 تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہاں QC 5 تک تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ کو یاد ہو جائے گا. اب جب وہی پہلا پارا یاد ہو جائے گا تو الحمدللہ آپ کو آگے خود بخود آپ دیکھیے گا آپ کے لیے آسانی ہوتی جائے گی. دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ پورا قرآن حفظ ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ حافظ قرآن وہی ہے جس نے پورے کا پورا قرآن پاک جو ہے حفظ کیا ہوا ہے. جتنا بھی حفظ کریں اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی، اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوگی اور نہ کبھی کم ہوگی. جتنا بھی حفظ کریں اس کو پورے ذوق و شوق سے کریں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، بھولیں نہیں. ضروری نہیں آپ پورا پڑھیں. اور میں نے مطلب اپنے ٹیچر سے کسی صاحب کے بارے میں سنا ہے جنہوں نے 50 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا اور 5 سال کے اندر انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا. اور کچھ آپ لوگوں میں سے بھی یقیناً کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ وغیرہ پہ واقعات پڑھوں گے کہ بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ کر لیتے ہیں. 80 سال کی عمر میں بھی ایک خاتون نے قرآن پاک حفظ کیا. ہم تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو ابھی میں نے بھی شروع کیا ہوا ہے، میرا آخری پارا آدھا ہو گیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ جتنا آپ کر سکتے ہیں. میری ایج اس ٹائم 56 ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر تو واقعی بڑی آپ کی ہمت ہے ماشاءاللہ سے. اور کورس 2 کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن پہ غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا. کیونکہ بغیر تدبر کے ہم ایسے ہی ہیں جیسے بہرے اور اندھے. آپ نے آلریڈی پہلا سٹیپ لے لیا ہے جو کہ تقریباً آپ کا 21 گھنٹے پہ مشتمل تھا. یہ شارٹ کورس آپ کا جو تھا ٹوٹل 21 گھنٹے تھا، اس میں قرآن پاٹ کے جو تھے وہ 22 گھنٹے کا تھا. 11 گھنٹے میں آپ نے وہ جو قرآن پاٹ کر لیا، اور باقی جو ہے 19 سٹیپس اگر آپ یہ دیکھیں تو تقریباً 190 آورز ریمین رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ آج ہم سب جو یہاں پہ موجود ہیں، ہم سب نے یہ دعا کرنی ہے کہ ہم نے اس کو یہاں پر نہیں روکنا، ہم نے اس سفر کو آگے لے کے جانا ہے. کورس 2 آپ سب لوگوں نے ضرور کرنا ہے. آج آپ سب نے یہ دعا بھی کرنی ہے اور عہد کرنا ہے اپنے آپ سے. الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 20 کے اختتام پر ہم نے 232 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 43,111 بار آئے. اور یہ جو 7 ہوم ورک میں پہلے سبق سے آپ کو بتا رہی ہوں، یہ کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد بردر ملک اسد اللہ ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، یہ آپ نے بھولنے نہیں ہے. یہ آپ کے صرف اس کورس کا حصہ نہیں تھے، یہ اب آپ نے کنٹینیو کرنے ہیں. کیا؟ 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے یعنی قرآن پاک سے دیکھ کے، اور 5 منٹ زبانی. 2 پڑھنے کے، کتاب آپ کے پاس ہے، پاکٹ بک آپ کے پاس ہے، اس کو پڑھنے کی، ڈیلی پڑھنے کی، تھوڑی سی پڑھ لیں، ڈیلی پڑھنے کی 1 دفعہ پڑھ لیں، عادت بنائیں. بے شک صرف 5 منٹ نکال لیں، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنے. میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ ایسے ساتھی بنائیں جو اس کورس سے ریلیٹڈ ہو. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، خاص طور پہ وہ صورتیں جو ہم یہاں پہ سیکھ چکے ہیں. اور سب سے اہم بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ سب منتخب ہیں. اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. یہ اللہ کا انتخاب ہے، کسی انسان کا انتخاب نہیں ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما. ٹیچر بنیے. آپ مجھے ابھی میں ریویوز لیں گے اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے کہ نہیں، اور یقیناً آسان ہے تو پھر سکھائیے. اگر میں کروا سکتی ہوں تو یقین کریں آپ سب تو مجھ سے بہت بہتر ہیں. میں پہلے کورس میں QC 1 میں سٹارٹ میں بالکل بھی اتنی وہ نہیں تھی کہ مجھے اتنا کچھ نہیں سمجھ آتا. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا سکھانے کا، خود اچھا سیکھیں گے، اور ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی اگلے کورس میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی.
اب आपके लिए ये आखिर में एक अहम ऐलान है, वर्क बुक की, सॉरी ये वर्क बुक वाली डेट जो है ये अक्टूबर यहाँ पे गलती से लिखा गया, यहाँ पे जनवरी है। रिवीजन क्लास कुरान पाठ की वेडनेसडे 25 जनवरी 2023 यानी बुध के दिन 25 जनवरी 2023 को 8:40 ये ज़हन में रखना है। रिवीजन जो है फाइनल रिवीजन वो 8:40 पे दोनों दिन स्टार्ट होगी। और रिवीजन क्लास ग्रामर थर्सडे 26 जनवरी 2023 और जो 8:40 से 9:40 तक दोनों दिन रिवीजन क्लास होगी। फाइनल क्विज जो होगा वो इंशाल्लाह ताला फ्राइडे 27 जनवरी को होगा 8 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज हम यहाँ पे क्लास खत्म नहीं करते, आज आप लोग मुझे बताएंगे, रिव्यूज देंगे अपने इस बारे में कि आपने इस कोर्स को कैसा पाया, आपने मेरे बारे में मुझे बताएंगे कि मैंने आप लोगों को किस तरह का पढ़ाया। जो भी आप लोग कहना चाहते हैं वो आज आप कहेंगे। जी सिस्टर नरगिस, सबसे पहले आपका हाथ खड़ा हुआ है, आप बताएं, अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने पहली दफ़ा कोई क्लास ऐसे कुरान की क्लास ऑनलाइन अटेंड की है, मुझे बहुत अच्छा लगा और वही बात कि कुरान को समझना आसान है और ये बात समझ में आ गई कि वाकई आसान है और आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, पढ़ने को भी दिल करता था, लेकिन कभी कभी नेट का इशू आ जाता था जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाती थी। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं रेगुलर रहूं, कुछ 1-2 क्लासेस मेरी मिस हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे दिल को सुकून होता है क्लास अटेंड करके, अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला जो है वो हमें खुद बुला रहा है कि आओ मेरी तरफ। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। बहुत अच्छा लगा और मैं इंशाल्लाह QC2 में भी मतलब पार्टिसिपेट करूंगी। ये क्लास कब शुरू होगी मैम? QC2 तो रमजान के बाद अब स्टार्ट होगी, लेकिन मेरा ये मशवरा जरूरी नहीं है, मैं ये आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप QC1 उस दौरान में एक दफा और रिवाइज कर ले। उसके ये है कि एक तो आप इन टच रहेंगे, क्योंकि एक दफा ब्रेक आ जाए ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दोबारा से उसको नए सिरे से करना पड़ता है। एक तो आप इन टच रहेंगे, दूसरा आपको मजीद और चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन अगर आपको कन्वीनियंट है तो कोई जरूरी नहीं है रिपीट करना, अगर आपको कन्वीनियंट है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, माशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी जी कि जी जो मेरे सबक मिस हो गए हैं वो मैं फिर उस क्लास में कवर कर लूंगी बिल्कुल। इंशाल्लाह। वो आप रिकॉर्डिंग तो आप सुनते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ना, रिकॉर्डिंग का तो एक ऑप्शन हमने रखी हुई कि अगर क्लास स्किप हो जाए किसी वजह से तो रिकॉर्डिंग, अदरवाइज जो आपको लाइव क्लास में समझ आती है ना वो नहीं शायद मैम, बिल्कुल रिकॉर्डिंग में लाइव नहीं में तो आती। समझ आती है, रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आती है, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। रिकॉर्डिंग में आप सिर्फ सुन रहे होते हैं ना, अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो आप उस वक्त किसी से पूछ नहीं सकते ना। क्लास में तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं बहुत आराम से उसको। और दूसरे ये कि समटाइम्स जो चैट बॉक्स में चीजें लिखी होती हैं वो भी आपको क्लियर कर रही होती हैं, तो वो चैट बॉक्स वाली चीजें तो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही होती ना, तो इसलिए ये मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाकल्लाह जज़ा सिस्टर। दे, ये आप लोगों जज़ाए के, खैर दे। आप यकीन करें ये सिर्फ आप लोग थैंक यू, मेरा वो दिल थैंक यू, पढ़ा रहे हैं, शुक्रिया। अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं लगता कि मैं मतलब इतना अच्छा करवा सकी हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन शायद जितना अच्छा मुझे करना चाहिए मैं अभी तक उतना अच्छा कर नहीं पाई। लेकिन माशाल्लाह बहुत, मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि मुझे क्लास बहुत अच्छी मिली है। कम लोग थे लेकिन बहुत अच्छे लोग थे, कंसिस्टेंट लोग थे। ये नहीं है कि बस आए ठीक है किया नहीं किया। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस रहा है कि बाकायदा लोगों को इस चीज की टेंशन होती थी कि हमने क्लास नहीं, हमारी स्किप हो गई है, मुझे टेक्स्ट करके इन्फॉर्म करते थे कि हम नहीं आज क्लास ले सके या इस तरह से। मुझे ये बात बड़ी खुशी देती थी कि आप लोगों को इतना इस कोर्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट है कि आपको इस चीज का है, आपको रिग्रेट है कि आप क्लास नहीं ले सके, इसलिए आप मुझे ये इन्फॉर्म करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज की वाकई बहुत खुशी है। जी सिस्टर आसिया, अगला आपका हाथ खड़ा है, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा एक्सपीरियंस ये पहली दफा था क्लास का, कुरान पाक के हवाले से कुछ भी समझने के लिए बहुत अरसे से चाह रही थी मैं कि कुछ ज्वाइन करूं। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो थे वो इस एज में हैं, अब्बू तो मेरे इंतकाल कर गए, तो मेरी मतलब पेरेंट्स इस तरह से हो गए थे कि मैं उनको समझने के बच्चों की तरह मुझे लुक आफ्टर करना पड़ता था। मेरा बहुत दिल था
کہ میں جوائن کروں کسی بھی کلاس کو یا فزیکل یا کسی بھی طریقے سے. آپ کو پتا آن لائن اگر نہ مطلب جیسے ہم لوگ اس طرح سے نہیں پڑھے ہوئے تو تھوڑا سا آن لائن پڑھنا نا تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے مجھے. جی جی بالکل. لیکن الحمدللہ یہ بس اللہ کی طرف سے ایک نظر کے سامنے آ گیا اور الحمدللہ اللہ نے پتہ نہیں کیسے دل میں ڈال دی بات. میں نے اس کو کلک کر لیا اور جوائن کر لیا اور شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی اور عقل کو بھی کھول دیا اور مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ. تو میں اکثر یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ میں نے کہا یہ تو میرا نا ٹیوب لائٹ والا حال ہے, تو جو جلتی آہستہ آہستہ ہے لیکن جب جل جاتی ہے تو سمجھ آ جاتی ہے ساری. تو وہ وہی ہے. الحمدللہ آپ نے بہت اچھا پڑھایا ہے اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ. اور آپ کا اپنے بارے میں بھی جو انالیسز ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو, یہ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے نا ایک استاد کی, عاجزی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کو اپنے بارے میں بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ نے کبھی اس چیز کو مطلب نہیں کیا کہ میں اس کو چھپا دوں یا اس طرح سے کروں. آپ اپنے بارے میں فوراً اسی ٹائم کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے سے اس طرح سے ہو گیا اور میں چیک کرتی ہوں, میں دوبارہ ایسے آپ کو اس کا جواب دوں گی. یہ مجھے سب سے بہترین چیز لگی اور یہ سیکھا میں نے خود بھی آپ سے یہ بات کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, وہ لرننگ پروسیس میں ہوتا ہے ہمیشہ سے. مطلب کوئی بھی مطلب پی ایچ ڈی بھی کر لیں آپ تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ نیا ایسا ریز ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کو ریسرچ کرنے کے لیے یا سوچنے کے لیے پڑھنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے. تو آپ کا یہ اسٹائل مجھے بہت اچھا لگا دوسروں کی نسبت. آپ نے اس چیز کو کنسیڈر کرنا اور آپ نے کنسرن ہو کہ آپ نے اس چیز کو سوچنا کہ نہیں یہ چیز ہو سکتی ہے اس طرح سے. باقی آپ کا الحمدللہ بہت اچھا اسٹائل رہا ہے اور ہے بھی الحمدللہ. تو وہ ایک دن سر نے کلاس لی تھی تو میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا, سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا تھا, سمجھ کیوں نہیں آ رہی, حالانکہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھا پڑھا رہے تھے. انہوں نے کہا بھی سینئر ہے وہ تو مطلب مجھ سے کافی سینئر ہے اور ماشاءاللہ سے ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے میری کلاس لے لی تھی. انہوں نے بلکہ کہا بھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کی استاد کی طرح, آپ کی ٹیچر کی طرح آپ کو پڑھا نہیں پا رہا ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح سے رسپانس نہیں دے رہے ہیں. تو اوبیسلی ایک کنوینئنٹ لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں, وہ والا ہے. بلکہ میں آپ کو بہت مس کروں گی. انشاءاللہ آپ دعاؤں میں تو ہیں, آپ تو استاد بن گئی ہیں. جس نے ایک لفظ سکھایا اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے, اور آپ کا تو الحمدللہ آپ نے تو اتنا کچھ سکھا دیا, اور وہ بھی قرآن سے. میرا تو سٹارٹ ہی آپ سے ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ. ہاں جی بالکل, بہت شکریہ میڈم. سسٹر انشاءاللہ مس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا تعلق قائم رہے گا. میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے, آپ کبھی بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں, مجھے کال کر سکتی ہیں, مجھے ٹیکسٹ کر سکتی ہیں. اور آپ لوگوں کے نمبرز بھی میرے پاس سیو ہیں. میں کورس کے بعد نمبرز کو ڈیلیٹ نہیں کرتی ہوں, آپ لوگوں کے سیو ہیں, کیونکہ میرا خود ایک آپ لوگوں کے ساتھ ایک دلی تعلق بن جاتا ہے. اور میں اسی وجہ سے شاید مجھے شروع میں جب میں نے پہلی کلاس بیچ کروایا تھا تو مجھے تھوڑی سی اس چیز کی ہوئی تھی کہ میرے بیچ میں اسٹوڈینٹس کم تھے نا, جیسے بردر اجاز نے اور میں نے دونوں دفعہ آلموسٹ اکٹھے سٹارٹ کیے. ان کے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی ان کے جو سٹارٹنگ میں تھے وہ آئی تھنک 300 کے قریب ان کے رجسٹریشن تھی, اور میری اونلی 40-50 کے درمیان تھی. تو میں ایک دفعہ تو بڑا ڈسہارٹ ہوتی ہوں کہ اچھا اتنے کم لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے. لیکن جب میں پڑھایا تو میں نے یہ دیکھا کم لوگوں کا مجھے یہ فائدہ کہ ہم سب آپس میں ایک دلی طور پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں, ایک فیملی کی طرح بن جاتے ہیں نا. اور اللہ کا بہت احسان ہے, اگر کلاس میں ایک بھی ہوگا تو میں نے تو پڑھانا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہے آپ کو اور مجھے ہماری ایفرٹس کا اجر دینا ہے. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کس لیول تک پہنچے ہیں, کتنے لوگوں کو ہم نے کیا. اللہ نے یہ دیکھنا ہم ایفرٹ, اور اپنے طور پہ ایفرٹ کرنی چاہیے. ابھی آپ نے بات کی عاجزی کی, تو آنیسٹلی بتاؤں میرے میں بھی یہ چیز جو تھی تھوڑی بہت, خیر میں اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھا تھا, لیکن جو ایکچوئل آئی ہے وہ اس کورس کے بعد ہی, فیلڈ میں آنے کے بعد ہی آئی ہے. کیونکہ میں نے اپنے ٹیچر کو دیکھا تھا, جو ہمارے سر ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہے, اور جاب وائز بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی ہائیلی پیڈ وہ مطلب ہے جاب ہے. وہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بڑے عہدے پر ہیں. لیکن ان سے بات کرتے تھے, جب ہم ان سے پڑھتے تھے ان سے بات کرتے تھے, آپ یقین کریں کہ ہمیں اتنا زیادہ اچھا لگتا تھا. اور میں آنیسٹلی میں اپنی لائف میں جو میرے ٹیمپرامنٹ میں چینج آیا وہ ان کو دیکھ کر آیا. میں نے ان کو دیکھا اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ یہ تو اتنا ماشاءاللہ, اور وہ تو اس لیے مطلب کورسز میں بھی ماشاءاللہ وہ تو بہت زیادہ کورسز کروا چکے ہیں.
تو ان کے تو ہم سارے کافی سارے لوگ ان کے اسٹوڈینٹس اب ٹیچنگ لائن میں ہیں سارے اس طرف ہے, تو میں نے ان کو دیکھا کرتے جب وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں تو میں تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اور سب سے بڑی بات جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن سب سے پہلے ہمیں عاجزی ہی سکھاتا ہے, کیونکہ ہم جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے, انسان ایک اللہ کی عاجز سی مخلوق ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے تو وہ اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور الحمدللہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے, اور انشاءاللہ آپ سب بھی اپنے آپ کی پوری پرسنالٹی میں چینج آتا ہے جب آپ اس سائٹ پہ آتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی ہے, میں نے یقین کریں یہ آپ کا نہیں ہم سب کا ایکسپیرینس ہے, آپ کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. جی سسٹر فاطمہ, سوری آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑا, باقی لوگوں سے بھی انشاءاللہ کوئی میں بات نہیں سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی سسٹر, بہت اچھا لگا آپ سے پڑھ کے, اور ایسے جس طرح بالکل ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں, سسٹرز ہوتی ہیں آپس میں بیٹھ کے مطلب پڑھتی ہیں کرتی ہیں, اس طرح بالکل فیل ہوا ہمیں نا. سسٹر میری ایج نا 56 ہے اس ٹائم. اچھا آپ نے, سوری آپ کو انٹرپٹ کری, آپ نے آج اپنی ایج بتائی, اور میں ویسے آپ کو سمجھ رہی تھی کہ آپ مطلب ینگ ہے, جس طرح سے آپ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں, پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, تو میرا نہیں خیال تھا, مجھے لگتا تھا آپ بہت ینگ سی ہیں, بہت ہوں گی تو 20s میں ہوگی آپ کی ایج, مجھے یہی لگتا نہیں, تھا ماشاءاللہ میں سے آپ کا تو 56 ہوں الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. شکر اللہ پاک کا. اور میں تقریباً 2002 سے میں اس فیلڈ میں ہوں. اچھا میں نے ماشاءاللہ 2002 میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایئرپورٹ پہ ہوں, میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور عمرے کے لیے جا رہی ہوں, لیکن میرے پاس نہ پاسپورٹ ہے نہ ٹکٹ ہے. تو میں مطلب لائن میں لگی ہوئی ہوں کیوں میں. تو میں کسی سے پوچھتی ہوں کہ بھائی میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے, ٹکٹ بھی نہیں ہے, اور میں کس طرح مطلب جا سکتی ہوں, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ لگو لائن میں لگو اور چلے جاؤ. تو وہ مجھے بندہ کہتا ہے کہ سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو قرآن پاک آتا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں نے پڑھا ہوا ہے. تو کہتا ہے بس آپ قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تب سے نا میں نے ایک دو لوگوں کو اپنا خواب سنایا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قیامت کے دن ہوگا اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنا آپ قرآن پاک آتا ہے پڑھتے جاؤ اور پل صراط سے گزرتے جاؤ, جس طرح ابھی آپ نے وہ بھی پڑھی ہے نا, حدیث بھی پڑھی ہے. تو میں نے تب سے نا قرآن پاک الحمدللہ سیکھنا شروع کیا, کیونکہ ناظرہ میں نے پڑھا ہوا تھا, پھر میں نے ترجمہ تفسیر شروع کی, وہ میں نے پڑھی. پھر میرے نا کافی سارا گیپ آ گیا 10 12 15 سال کا, کیونکہ بچے اس ایج میں پہنچ گئے کہ ان کی یونیورسٹیاں شروع ہو گئیں, کالجز شروع ہو گئے, پھر ان کی شادیوں کے سلسلے شروع ہو گئے. تو ابھی جا کے نا پھر میں نے دوبارہ سے کنٹینیو کیا ہوا ہے ترجمہ تفسیر. لیکن یہ جو ٹیبلز کے ساتھ ہم لوگ نے سمجھا ہے نا, اس کا اب مجھے جب میں ترجمہ پڑھتی ہوں نا مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے, یہ کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے بات ہو رہی ہے, زیادہ کے لیے ہو رہی ہے, میرے لیے ہو رہی ہے, آپ کے لیے ہو رہی ہے, ماضی کی بات ہو رہی ہے, مستقبل کی ہو رہی ہے, یا کسی کو ہم اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. تو یہ اب ساری سمجھ آنے لگ گئی ہے الحمدللہ ٹیبلز کی وجہ سے. تو باقی آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, اور آپ کے ساتھ بہت انجوائے کیا, ہم لوگوں نے انجوائے کر کے پڑھا ہے. یقین کریں میں نے سسٹر کاشف سہیل کی بھی ابھی ریویژن کے لیے کلاس جوائن کی ہوئی ہے, لیکن وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ باقی ہم ٹیچر کے آگے بیٹھے ہیں نا, ایسے ڈر سا ہوتا ہے اور بات بتانے میں بالکل یہ تو ہے, یہ تو جھجک سی آتی ہے. لیکن آپ سے کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی, ہم فرینکلی آپ سے بات کی ہے, ہر طرح کی نا ہم نے, الحمدللہ. نہیں اور کوئی کوسچن غلط بھی ہوا ہے تو ٹھیک ہے. جی نہیں یہ تو میری اوکے. یقین کریں میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ مجھے اس طرح سے اتنا پیار کرتے ہیں, اور یقین کریں میں بھی آپ لوگوں سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں. میرے لیے بھی آپ بہت محترم, بہت پیارے لوگ ہیں آپ سب لوگ, جنہوں نے اس سفر میں, اور یقین کریں یہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو مجھے ہر دفعہ لگتا ہے میں کچھ نیا سیکھ رہی ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ میں کبھی یہ نہیں کہتی آپ نے سیکھے, میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم نے سیکھے, کیونکہ میں خود آپ جی لوگ کے ساتھ سیکھ رہی ہوں الحمدللہ. اور مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے. یقین کریں مجھے آج خود فیل ہو رہا ہے کہ اچھا اب یہ کلاس, کیونکہ میرا تھوڑا سا ایسا اسکیڈول ہمارا ایسا ہو رہا تھا کہ میری اب رمضان سے پہلے پاسبل نہیں تھا, ٹائم کم تھا نا, ٹائم اسپین کم تھا, ایک ہی کلاس کنڈکٹ ہو سکتی تھی. اور وہ کیونکہ بردر اجاز ماشاءاللہ سے میں نے بتایا کہ وہ سینئر ہے, تو ان کا ہی میں چاہ رہی تھی وہی کروائیں, تو وہ خود اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ کیا تھا. لیکن انشاءاللہ میں رمضان کے بعد اس کلاس کو دوبارہ سے اپنے بیچز کو سٹارٹ کروں گی,
اور مجھے خود بڑا یہ فیل ہو رہا ہے کہ اچھا یہ ختم ہو رہا ہے کلاس, یہ اتنی اچھی میری کلاس تھی, اتنی میں ان لوگوں کے ساتھ ایک میری پوری ویک کی روٹین تھی نا, اچھا یہ کرنا ہے, میں نے ہوم ورک شیئر کرنا ہے, میں نے ویڈیو شیئر کرنی ہے. اور اچھا ابھی سسٹر آسیہ بات کر رہی تھی نا کہ ہمارے لیے تھوڑا آن لائن مشکل ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے, میرے ساتھ سیم ایسا تھا. میں نے زوم, مجھے صرف اتنا تھا کہ اس کو ڈائریکٹ لنک سے آن کرنا, پاسپورٹ لگا کے آن کرنا آتا تھا, وہ بھی میں نے سیکھا تھا کووڈ میں جب آن لائن دورہ قرآن وغیرہ کیے تھے تب. ادروائز مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, اور الحمدللہ یہ سارا کچھ میں نے جب میں نے AQT بنی اور پھر اس کے بعد جب میں نے اسٹارٹنگ میں تو مجھ سے ویڈیو نہیں شیئر ہوتی تھی, مجھے ویڈیو نہیں کرنی آتی تھی ایڈٹ یا اس کو شیئر کرنا, میرا بیٹا کرتا تھا. اب الحمدللہ میں خود کر لیتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. جی اور ابھی انشاءاللہ میں اس میں اور چیزیں چاہ رہی ہوں کہ میں اب سلائیڈز کی ایڈیٹنگ اور ہوم ورکس وغیرہ کی ایڈیٹنگ بھی میں خود سیکھ لوں نا. تو ابھی وہ بھی اللہ آپ سے کی جب کہ 2 اللہ دن کی کلاس ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ہوم ورک کی نہ ہوتی ہے, روز چیک کرتے ہیں صبح اٹھ کے نا, پہلا کام وہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ہوم ورک میری آ گیا ہوگا. سستی ہو جاتی ہے سم ٹائمز کہ میرے ذہن سے سم ٹائمز ایکچولی میرے لیے ویکینڈ بہت زیادہ بزی ہوتا ہے. میں نے اسی لیے اپنی کلاسز ویک ڈیز میں رکھتی ہوں. میرا جو ویکینڈ ہوتا ہے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میری کوئی کلاس نہیں ہوتی, اور منڈے سے لے کے تھرسڈے تک میری کنٹینیوس کلاسز ہوتی ہیں. پڑھانے کی صرف یہی ہے کہ باقی میں نے خود پڑھنا ہوتا ہے. میری ترجمہ اور تفسیر کی بھی 2 دن ہوتی ہے, تجوید کی ہوتی ہے, اور میرا تقریباً پورا وہ جو اسکیجول ہے QC3 میرا چل رہا ہے وہ سارا ہو رہا ہے. تو اب یہ پورا ویک منڈے ٹو تھرسڈے میں صرف ان چیزوں میں بزی ہوں, اور اس کے بعد پھر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تھوڑا میرا فیملی کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ بزی اسکیجول ہوتا ہے, تو بعض دفعہ اس وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں obviously اس کے لیے بھی ریگریٹ بھی ہوتی ہوں, اور آپ لوگوں سے اس بات کے لیے جی معذرت خواہ بھی ہوں, کیونکہ مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن سم ٹائمز ہو جاتا ہے, یا کچھ کئی جی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ وغیرہ کی کنیکٹیوٹی کا بھی ایشو آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے پھر میری الحمدللہ صبح نماز کے بعد میری حفظ کی کلاس ہوتی ہے. اس کے ماشاءاللہ بعد 10:30 11:30 سے 12:30 بجے تک میری ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر تجوید کی بھی میں نے جوائن کی ہوئی ہے, آپ جی کا گروپ ماشاءاللہ, جوائن آپ کیا تو ہوا ہے. صحیح وہ اسی سائڈ میں ماشاءاللہ سے, اس کا جی, مطلب ہے کہ اب اور آپ نے ٹائم. کاشف سر کاشف کا جوائن کیا ہوا ہے. بس یہ پورا ہفتہ شام رات 9 سے 10 تک تو یہ اس طرح ہی میرا چلا جی جاتا جی ہے. بالکل, تو بس الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا کہ اللہ بہت نے کا احسان مجھے ہے. بتایا کہ بھئی اس طرح سے پڑھو گی تو اس طرح سے چڑھو گی, منزلیں آگے تمہاری رتبے بڑھیں گے. تو بس پھر اللہ نے شکر ہے کہ اللہ نے لگا بھی دیا اس کام بالکل میں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف الحمدللہ. سے آپ کی مدد تھی نا, کہ اللہ نے آپ کو اس سائڈ پہ لانا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ یہاں. ماشاءاللہ. سسٹر فاطمہ بہت کے لیے شکریہ. میری طرف سے یہ تو ماشاءاللہ ہماری کلاس کی CR ہے, یہ تو بڑی موٹیویشنل پرسنالٹی ہیں. تو وہ جی وہی یہی بات ہے نا, وہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے نا, جیسے کلاس میں ایک بچہ ایکٹیو ہوتا ہے, فٹافٹ جی جی سناتا ہے, فٹافٹ آتا ہے, جی ایگزیکٹلی ایسے وہی پرسنالٹی ہے ان کی. تو وہ اکثر میں گھر میں بیٹھے میں فاطمہ نظر انہیں بتا دینا ابھی. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ماشاء آپ اللہ کے سے. بس علم میں دعاؤں میں اضافہ یاد کرے, رکھیے ہمارے ایک بھی. دوسرے کو, بالکل اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں دے, بل سب کی اللہ تعالیٰ جی سب کے لیے آسانیاں کرے, دنیا اور آخرت اچھی کرے اللہ تعالیٰ, آمین بھلائیاں آمین. نصیب کرے آمین اللہ ثم تعالیٰ. آمین. جی آمین. بالکل. اور السلام میں آپ کو علیکم. نا میڈم آپ کو میں آپا کہنا چاہ رہی تھی, اور آپ میں جو اپنی مرضی کلاس مجھے کو بھی کہہ سکتی نہیں ہیں نہیں آپ. میں آپ کو ویسے میں آپ کو ایک ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے نا, کہ آپ ہماری ٹیچر ہے نا, چاہے جی آپ کی ایج کم ہو چاہے آپ کی ایج زیادہ ہو, تو نہیں, میری آپ ایج کا بھی جو کافی ہے, مقام ہے میری نا, الحمدللہ میں نہیں نہیں 47 ایئرس کی ہوں. ماشاء اللہ, میری نہیں سسٹر نہیں میرے میں جب نا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مطلب ہم اپنے سے ڈفرینشیٹ کریں, آپ کو آپا کہیں, چاہے آپ وہ ہم آپ مجھے سے جو چھوٹے آپ کا ہوں دل یا بڑے چاہے ہوں, آپ کہہ سکتی کیونکہ ہیں. وہ جب ہم سب باقی سب ایک دوسرے کو سسٹر کہتے ہیں نا, تو وہ ٹیچر اس میں میچ نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ نہیں پرسنل اوپینین میں ہے, تو میں اس جی لیے آپ کو آپا مطلب آپ کہتی بالکل, ہوں, آپ شروع مجھے سے ہی آپ کا کہہ رہی کہہ ہوں. سکتی ہیں اور بالکل. ہاں جی, وہ مجھے اس لیے میں آپ کو سب سے الگ کر کے اپنے استاد کے طور پے, کیونکہ آپ کا جو لیول ہے نا, آپ کا جو مقام ہے, وہ تو نہیں ہم نہیں نہیں, نہیں یہ اس کا خیر ٹیسٹ بات دے نہیں ہے, آپ سکتے. مجھے آپا بالکل کہیں 100% کہیں, لیکن یہ آپ مت سمجھے میں بھی بالکل آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی طرح ہوں, لرننگ پروسیس میں ہوں. میں نے تھوڑا پہلے سٹارٹ کر لیا, آپ لوگوں نے اب سٹارٹ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ اگلے جو کورسز ہیں, کیونکہ میں تو QC3 بھی دوبارہ کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھے پہلی دفعہ میں سمجھ نہیں آیا, تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ہم اکٹھے ہو جائیں گے کسی نہ کسی جا کے لیول پہ, ہم نے اکٹھے انشاءاللہ مل ہم کر. لوگ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے, انشاءاللہ انشاءاللہ بولے, انشاءاللہ انشاءاللہ جنت کے ساتھ ہی بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سسٹر تعالیٰ. جب انشاءاللہ. میں نے فرسٹ ٹائم ترجمہ تفسیر کی تھی نا 2004 میں, جی تو جی تب جو میری ٹیچر تھی نا, وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی. اچھا
تو ہم آج تک ان کو باجی بلاتے ہیں کیونکہ وہ بھی مجھے نا میرے نام سے بلاتی ہیں فاطمہ کہہ کر اور میں ان کو باجی بلاتی ہوں. جی جی بالکل صحیح. اور ان سے اتنی محبت ہے نا ہماری ایسے رشتہ. اور یقین کریں کہ جو قرآن کے حوالے سے ملتا ہے نا یقین کریں کہ ان میں ایسے اتنا محبت بلڈ ریلیشن میں بھی بعض دفعہ نہیں ہوتی جتنی قرآن کی دوستی میں اس میں بالکل کلاس کے جو یہ واقعی اسٹوڈینٹس یا ایسا ٹیچرز ہے. ہوتے ہیں ان میں ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میری یہ جو اب یہ لوگ ہیں نا قرآن کورس والے جو الفلاح منزل سے کے قرآن کورسز کے حوالے سے میری ان لوگوں سے ایفیلیشن زیادہ ہے بنسبت اپنے پرانے فرینڈس کی. یہ بالکل حقیقت ہے اس میں. اور ابھی میں ریسنٹلی اسلام آباد گئی تھی تو میں نے بڑی ایفرٹ کر کے میں نے ٹائم نکال کے میں سرکاشف سے مل کے آئی تھی کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے ملوں. ملنا تو میں باقی لوگوں سے بھی چاہ رہی تھی لیکن کیونکہ ٹائم شارٹ سے زیادہ یہ تھا کہ میری مدر کیونکہ بیمار تھی تو میرے لیے میں خود ڈرائیو کرتی ہوں تھوڑا مشکل ہو گیا تھا. دن بہت چھوٹے تھے تو اس وجہ سے میں ایک دن میں ایک ہی کام کر سکتی تھی. ادروائز میں خود یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو تعلق ہے نا وہ کافی. سسٹر فاطمہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو سسٹر رخسانہ سے ہم ریویوز لیں. بالکل 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 کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں. جی جی سسٹر سب رخسانہ. کو ٹائم دینا چاہیے. جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا آج تو فاطمہ نظر کے ساتھ ساتھ آسیہ گلزار بھی چاہ گئی ہیں. کسی اور کو بولنے کا موقع نہیں ملا. کوئی بات نہیں اب لیکن آپ بولیں بڑا جتنا مرضی. ہاں نہیں بہت کہتے ہیں نا انجوائے کیا آپ کی باتوں کو گفتگو کو. ایسی گفتگو تو کرنی ہی چاہیے جس میں کہتے ہیں نا خدا کا ذکر اور اس کا یعنی کہ جنت میں جانے کا ایک رستہ جو معلوم ہو اس رستے پہ چلنے کی باتیں. ایسی محفلوں کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں اپنا تعارف بس کچھ یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے بھی نا تعلیم الدین کا کورس کیا ہوا ہے. اچھا تو ماشاءاللہ. آن لائن میں کچھ نہ کچھ جس طرح مجھے بھی اگر جس طرح ٹائم ملتا ہے گھر کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ تو میں کرتی رہتی ہوں. میں اس کلاس میں جیسے بھی ہے کہ میں آپ سے میں 10 بجے کلاس اس لیے آف کر دیتی تھی کہ مجھے دل آپ سے بات ضرور کرنے کو ضرور کرتا تھا لیکن وہ کام کی وجہ سے کام کی زیادتی کی وجہ سے میرے سے نا آپ سے بات نہیں ہو پاتی تھی. یہ ہم تو فیمیل کا تھوڑا سا ہوتا ہے تھوڑا سا نہیں اچھا خاصا ہوتا ہے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. یہ وجہ دیکھیں میری سسٹر ایک بڑی بیٹھی ہوئی ہیں وہ مجھے مسلسل تب سے کہی جا رہی تھی کہ تم کب اپنا ریویو سٹارٹ کرو گی کہ وہ چاہ رہی تھی کیونکہ وہ گھر بھی والوں کو یعنی کہ زیادہ بے چینی ہوتی ہے. گھر والوں کو زیادہ بے چینی ہوتی ہے کہ آپ کب ہاں وہ بھی ویکینڈ پر جس طرح اس کا چکر لگنا آتی تو اکثر آپ کی کلاس ہو رہی ہوتی تھی تو وہ سنتی تھی تو وہ اسپیشلی یعنی کہ کہتے کہ میری طرف سے بھی آپ کہیے گا کہ میں آپ سے یعنی کہ وہ آپ سے بڑی متاثر ہوئی ہیں کہ بہت اچھا انداز ہے آپ کا نہیں بلکہ کہ آپ کی پوری جماعت جنہوں نے پوری ایفرٹ کی سب لوگوں نے مل کر جو میاں اعجاز صاحب ہیں ان کی بھی ریکارڈنگ کا بھی یہ جو ساری چیزیں نا یہ بڑی کہتے ہیں نا ویلیویبل ہیں. بالکل کہ ایسا ہی ہے. ایک دن بھی یعنی کہ اگر ایک دن آپ نے کلاس اگر آپ کو کام تھا تو وہ کہتے ہیں نا اس دن کو اسکپ نہیں کیا تو اس یعنی کہ حاضری لگی ہے کلاس ہوئی ہے الحمدللہ. یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اس دن اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑا گیا سب نے سیکھا ہے. بالکل اور ایسا ہی ہے. سب سے اہم اور سب سے جو بہترین جو چیز ہے نا یہ فی سبیل اللہ ہے ورنہ چھوٹے چھوٹے کورسز کے لیے بڑا پے کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم وہ پیسے اتنے نہیں بھی ہوتے بینک میں جا کے چلان فارم وغیرہ جمع کروانا یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. سب سے بہترین جو چیز ہے نا یہ والا کام جو فی سبیل اللہ آپ لوگوں نے اتنی کوشش کی ہوئی ہے اور اس کو ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے آپ لوگوں کی جو ٹیم کنڈکٹ کر رہی ہے اس ٹائم آپ لوگ 3-4 لوگ مل کے تو یہ سب سے ہیٹس آف ٹو یو ٹو آل آف یو. مطلب یہ بہت اچھا ایفرٹ ہے. میں بہت اس چیز سے متاثر الحمدللہ. یہ دیکھیں نا یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور آپ تو ماشاءاللہ اولاد آپ کے ساتھ کھڑی ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ. آپ تو یقین میں کریں کہ دکھا میں رہی تھی اپنی فیملی کو. جی بردر اعجاز کی تو اتنی زیادہ ایفرٹ ہے میرے ساتھ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے یہ جو 2 بیچز کروائے ہیں اس میں بردر اعجاز کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں نہ کروا پاتی. آپ وہ میرے لیے ایک طرح یہ سمجھیں کہ مجھ سے زیادہ ان کی ایفرٹ ہوتی ہے اس کورس کے لیے نا. میرے جو بیچز ہیں ماشاءاللہ سے اور ایک یہ کہ ان کا مطلب وہ صرف میرے بیچ کا نہیں. یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے جی بندے کے پاس ٹائم ہے ان کے پاس تو یقین کریں ٹائم نہیں. جب ابھی ہم دونوں ابھی بردر اعجاز اور میں اپنے بیچز نہیں بھی کروا رہے تھے تو ہمارے سرکاشف کہتے تھے کہ برادر اعجاز ان لوگوں میں سے جو 24 میں سے 28 گھنٹے کام کرتے ہیں اس مقصد کے لیے. تو آپ سوچیں کہ اس وقت وہ اپنا بیچ نہیں بھی کروا رہے تھے اور اب اپنا بیچ کروانے کے ساتھ پھر میرے بیچ کو بھی ماشاءاللہ وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ہر چیز میں وہ میری ہیلپ کر رہے تھے کیونکہ میں تھوڑی سی
टेक्निकल चीजों में और इन चीजों में थोड़ी ज्यादा मुझे नहीं अब इतनी ज्यादा, तो वो उन्होंने एक एक चीज में मेरे साथ डेली वो मेरी क्लास में बैकअप पे मौजूद होते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं। यूजुअली बैकअप पे वो लोग होते हैं जो हमसे जूनियर होते हैं, लेकिन वो माशाल्लाह से मेरे साथ पिछले बैच में भी और इसमें भी माशाल्लाह 21 लेसन्स में मेरे बैकअप पे मौजूद रहे, और उनका ऑनेस्टली जो उनका एहसान है वो तो शायद मैं जितना भी मैं दुआएं करूं, मैं मेरा ख्याल है उनका एहसान जो है वो मैं नहीं उतार सकती जितना उनकी एफर्ट है इस मामले में। सर काशिफ सहेल मलिक एज ए टीचर और ब्रदर एजाज एज ए स्पोर्ट, हर तरह की स्पोर्ट, मोरली, टेक्निकली, जब मुझे जरूरत पड़ी, मैंने जैसे आपने भी अभी बात की क्लास की कि मुझे इन केस इमरजेंसी मैं क्लास नहीं ले सकती थी, उन्होंने मेरी क्लास ली, और ये मेरे लिए बहुत मेरे दिल में उनके लिए इस चीज की बहुत ज्यादा जगह है कि वो मेरे मतलब मेरे सीनियर होते हुए भी उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मेरे बैकअप सपोर्ट दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर ब्रदर इजाज वही है ना जिन्होंने हमारी क्लास ली है जी जी पिछले बिल्कुल दिनों? वही है बिल्कुल वही है जी जी। अमाद, अब आप नेक्स्ट, आपका हाथ खड़ा है, चलें अब आप बताएं। सॉरी आपको काफी वेट करना पड़ा, और ब्रदर एजाज का भी हाथ खड़ा है, शायद ब्रदर एजाज भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ब्रदर थोड़ी सी परमिशन दे दे, मैं अमाद का काफी देर से मैं उनसे पूछ लूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे। जी जी अमाद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं वो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ये मैंने अभी मैट्रिक करी थी, तो जी उसमें बीच में मेरा माशाल्लाह। गैप आ गया था, इस वजह से थोड़ा मैंने वो क्लासेस ली थी, लेकिन वो मैं इसके ध्यान के साथ नहीं ली थी, और वर्कबुक भी मेरी थोड़ी रह गई थी फिर बीच में। अब जी मैंने वो सारी कंप्लीट कर ली है। वो स्कूल में भी काफी, अभी मैट्रिक है ना तो वो काम ज्यादा बिल्कुल होता ऐसे था। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और मुझे काफी अच्छा समझ आया। हम पांचों जज़ाकल्लाह। बहन ने काफी अच्छा सीखा, सबसे छोटे ने थोड़ा सा उसने कम किया, बाकी जी हम जी चारों ने काफी। नहीं, वो है भी अभी छोटा, जैसे आपकी मदर ने मुझे बताया था टेक्स्ट पे, तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में तो ये मेरी तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 5 लोग एक ही फैमिली के, और एक ही उस पे डिवाइस पे आप लोग ले रहे हैं, और समटाइम्स आप लोगों की लड़ाई भी होती थी इस बात पे कि किसने वो करना है, रिप्लाई करना है। जी लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे खुद बड़ी, और आप लोगों की जो मुझे एक सबसे अच्छी बात लगती थी कि आपकी मदर हमेशा मुझे, जब कभी किसी वजह से आप क्लास नहीं ले पाते थे, वो मुझे हमेशा टेक्स्ट करके बताती थी कि आज आप बच्चे जी क्लास नहीं ले पाएंगे, और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती थी कि वो खुद भी इतनी इस मामले में विलिंग है, और आप लोग तो माशाल्लाह एफर्ट कर रहे थे, और मेरी ख्वाहिश है कि आप पर्टिकुलरली आप बड़ी हैं तो आप मेरी अगली AQT टीम का भी हिस्सा बने, आपके 90% से अबव मार्क्स आए, आप जरूर बने, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो यंग जनरेशन है, हमने बहुत लेट ये काम स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तो अल्लाह ने जल्दी इस मामले में तौफीक दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जरूर। जी ब्रदर एजाज, सॉरी आपको वेट अस्सलाम कराते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी वालेकुम मैंने अस्सलाम। हैंड रेस उस वक्त किया था। पहले तो मैं आपकी ये नो डाउट आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ाया है, इसमें अल्लाह ताला आपको अजर दे, और जितनी मतलब आपकी उतनी एक्सपर्टीज आपने बहुत अच्छी वो की हैं, तो इसमें डाउट नहीं है। अल्लाह ताला आप इसको सबको जज़ाए खैर दे। मैंने हैंड रेस तो उस वक्त किया था जब ये सिस्टर्स कह रही थी कि आप ये फ्री पढ़ा रही हैं ना, जी तब मैंने हैंड जी रेस, आप फीस लें, फीस क्यों नहीं लिया आज आपने? सर असल में हुआ ये कि थोड़ा सा ना मैं वो उसको वो जो कॉन्सेप्ट था ना जमायर वाला, उसको समझाने में मेरा थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था, तो इसलिए मैं चाह रही थी वो वाली बात करना। मैं जब आपने हैंड रेस किया ना, बल्कि उसी वक्त जब सिस्टर ने बात की तो उस वक्त मेरे ज़हन में आया, जब आपने हैंड रेस किया तो मेरे ज़हन में भी यही बात थी कि शायद आपने यही बात करनी है। चलिए अब तो काफी लोग चले गए इंशाल्लाह, ओरिएंटेशन में सही ये फीस वाली बात तो इंशाल्लाह। फीस आपने ज़रूर लेनी होती है, और आप इनसे डिमांड करें फीस, ताकि ये इसकी वैल्यू थोड़ी सी आ जाए ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये लोग अगली क्लास में ना आए कि फीस सिस्टर डिमांड कर लेंगे, फिर मसला ना बन जाए। बल्कि मैं ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये अब इस वक्त तो सिर्फ वो लोग बैठे हुए हैं जो माशाल्लाह 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 जिनको कहना चाहिए कि टॉप ऑफ द लिस्ट है डिवोशन में ना, वो लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, यानी कि जी आपका ख्याल है ये फीस दे देंगे आपको? जी जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें, आप ब्रदर जरूर हम उस अपने दिल खुशी से दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ब्रदर एजाज आपने वो क्लास मेरे साथ जरूर ज्वाइन करनी है, ताकि आपको खुद पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह ये लोग जो है इनकी जो डिवोशन है ना, वो फीस ये देंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब लोग बहुत थोड़े, वरना अभी भी मैं बात कर लेती ना, अब तो काफी लोग चले गए। और चलें, ठीक ठीक, जजाकल्ला ब्रदर थैंक एजाज, आपने माशाल्लाह मेरे लिए जो अल्फाज कहे हैं, आप यकीन करें मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आपने, और ऑनेस्टली ये जो है ना एफर्ट में, अगर
बिल्कुल ऑनेस्टली करूँ सोचूं तो ये मुझसे ज्यादा आपकी एफर्ट है कि आज मैंने ये कोर्स कंप्लीट करवा लिया। अगर आपकी सपोर्ट ना होती, आप मुझे इस तरह से हर एक स्टेप पे सपोर्ट ना करते, तो शायद मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता। जिस दिन मैंने फर्स्ट बैच का फर्स्ट क्लास करवाई थी, मैं इस कदर मेंटली स्ट्रेस में थी कि मैं क्लास खत्म करने के बाद बकायदा रोई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आज मेरा सेकंड बैच भी जो है वो ना कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा जज़ाए खैर दे। जी, और किसी ने कोई बात करनी है तो जी सिस्टर फातिमा। जी सिस्टर, वो मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरा क्विज के बारे में, तो जी वो जी, जरा वो मैंने प्लीज याद इंशाल्लाह करें। वो आपका हो जाएगा। अगर किसी को जी, जेन्युइन रीजन होती है तो हम उसको अकोमोडेट करते हैं, मेरी कोशिश बेटी करें। जा रही है उम्रा करने, तो वो लाहौर में होती है, उसके बच्चों के पास मैंने रहना है। जी तो जी, कोई इशू नहीं। वो सैटरडे को, फ्राइडे को सॉरी, वो जो है ना मुझे लेकर यहाँ से जाएगी और मैं रास्ते में आऊंगी। जी जी, कोई इशू नहीं। आप मुझे सैटरडे या संडे को जब आप फ्री हो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो क्विज है वो आपका ले लूंगी, कोई इशू नहीं जी, है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जेन्युइन खैर। रीजन है आपकी, ऑब्वियसली मैं नहीं जी, जी, चाहूंगी जी, कि escape। जी, जज़ाकल्लाह। चलें, जो इस वक्त मौजूद लोग हैं उनमें से कोई ऐसा है जिसने अभी तक किसी क्लास में बिल्कुल नहीं बोला है और वो आज बोलना चाहे, कोई ऐसा हो? चलें जी, मेरा ख्याल है अब किसी ने और नहीं। इंशाल्लाह अभी जो अगली 2 क्लासेस रिवीजन की क्लासेस में हमारी ओरिएंटेशन होगी, और अगर कोई बात रह जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हम उस क्लास में उसको कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, मेरा फोन नंबर आपके पास है। कोई चीज आपको समझ ना आ रही हो, आप मुझे, या जो मैंने EQTs जो इनका नंबर शेयर किया हुआ है वर्कबुक के लिए, आप उनको भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, जिससे भी आप पूछना चाहें। और यहाँ पे हम आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मुझे, मेरी सारी टीम को, मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह।